میر کیا کر رہے صبح صبح؟ سامر آنکھ کھلتے ہی میرا کے گال پر زور سے دانتوں سے کاٹا تھا۔ نیند میں دانتوں کی چبھن محسوس کر کے میرا چلائی اور آنکھیں کھول کر سامر کی جانب گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ صبح کوئی اس طرح سے جگاتا ہے میرا؟ اپنی نیند خراب ہونے سے میرا کا موڈ خراب ہوا۔ منہ کے زاویے کو بگاڑتے ہوئے پاس سے اٹھنے لگی کہ سامر نے بھاری ہاتھ اس کے کمر پر رکھ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ چھوڑیں، مجھے اٹھنے دیں۔ غصے سے اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کے سامر کے ہاتھوں کو ناخن سے نوچتے ہوئے ہٹانے لگی۔ واہ جی واہ، رات کو بھی چھوڑ دو، دن کو بھی چھوڑ دوں، پکڑوں کس ٹائم میری جان، ذرا یہ بتاؤ۔ کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گئے، اپنے دانتوں والی جگہ پر رکھ کر لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے صبح صبح کھلکھلا کر مسکرایا، جیسے اپنے دیے ہوئے درد پر مرہم لگا رہا ہو۔ موڈ خراب ہو گیا؟ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر لبوں کو ہلکا ہلکا مس کرتے ہوئے مسکرایا۔ غصہ تو اپنی جان پر کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے سنڈے کی بربادی کو یہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے کب نیند آ گئی اور آپ مجھے جگا دیتے۔ اپنی خوبصورت آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے اپنی غلطی پر شرمندہ سی ہو کر اپنی باہوں کا ہار میر کے گلے میں ڈال کر بٹرنگ کر رہی تھی۔ مکھن لگانا بند کرو، تم بہت ڈرامے باز اور شرارتی ہو گئی ہو، میرا سدھر جاؤ ورنہ میری جان میں ابھی انداز محبت بدل لوں گا، پھر تمہارے ہی چاند کو عذاب کر دوں گا۔ جتنی محبت اور شرافت سے پیش آتا ہوں اتنا شریف میں نہیں ہوں، اور یہ بات تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میری جان، میری شخصیت کو یاد رکھا کرو، تھوڑا سا شادی سے پہلے والے میر کو یاد کر لیا کرو۔ سامر سے وہ کیا یاد کروا رہا تھا؟ جب وہ نکاح کے بعد راتوں کو کچھ خوبصورت پل چرانے کے اس کے کمرے میں آتا تو اس کے انداز محبت میں کس قدر سختی ہوتی تھی، مگر شادی کے بعد میرا کے ساتھ ہوئے حادثے کو لے کر سامر نے پوری طرح خود سے بدل لیا۔ وہ میرا کے دل میں اپنے پیار کی سختی دکھا کر ڈر نہیں بیٹھانا چاہتا تھا، وہ اپنی میرا کو محبت کا مان دے کر بہادر عورت بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے سامر کی محبت کی نرمی بے حد ضروری تھی، جو کہ میر کے لیے بہت مشکل تھا، مگر میرا کو مضبوط بنانے کے لیے وہ خود کو نرم سے نرم تر کرتا گیا۔ میر، آپ مجھے ڈانٹ کر دھمکیاں دے رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی سمجھو، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ ظالم لڑکی، پورا اتوار میرا برباد کر کے اب یہ معصوم شکل دکھا کر صبح صبح پھر سے بہکانا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو کہ میں ڈیوٹی پر نہ جاؤں؟ اس کی ٹمٹماتی ہوئی آنکھیں اور شرمایا ہوا چہرہ اور بٹرنگ والی باتیں سامر کے دل پر سیدھے سیدھے وار کر رہی تھی۔ سوری میں کیا کروں؟ ناراض سا منہ بنا کر سائیڈ پر ہوتا ہوا اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مطلب آپ سچ میں ناراض ہو گئے؟ میرا چارپائی پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پیچھے سے بچوں کی طرح اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھنے سے روک رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں سچ میں تم سے ناراض ہوں تو؟ سامر کو اس کا یوں گھبرا کر اٹھنا اچھا لگا تھا۔ ناراض تو اپنی جان سے ہو نہیں سکتا تھا، مگر ایکٹنگ بہت اچھی کر رہا تھا، تو پھر میں آپ کو منا لوں گی۔ میر، آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، آپ کی ذرا سی ناراضگی سے مجھے سب کچھ غلط لگنے لگتا ہے، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میر سوری، آئندہ میں آپ کا سنڈے خراب نہیں کروں گی۔ وہ ایک ہی ساتھ ساری بات کہتی ہوئی چارپائی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے، کہیں اس کا میر اٹھ کر نہ چلا جائے۔ میر کی جان، میر تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ میرا کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر میر کا دل بند ہونے لگا۔ وہ کہاں میرا کی آنکھوں میں یوں آنسو دیکھ سکتا تھا؟ اس کے مذاق کو میرا یوں دل پر لے گی، اس کا اندازہ نہ کرتے ہوئے وہ اپنی میرا کا دل دکھانے کی وجہ بن گیا۔ کھڑا ہو کر سامر نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا، اسے اپنے سینے میں چھپا لیا، لب محبت سے اس کے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ سچ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ اس کے سینے سے سر اٹھا کر بھیگی پلکیں لیے اس کی طرف متلاشی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری جان کے سر کی قسم، میں تم سے ناراض نہیں اور نہ کبھی ہو سکتا ہوں، پاگل لڑکی، رو کر مجھے ڈرا دیتی ہو۔ میں تو چاہتا ہوں تم مجھے مناؤ، اور بھی اپنی ان خوبصورت لبوں سے۔ اسے اپنے باہوں کی گرفت میں لیے میرے لیے آنکھوں کا اشارہ اس کی پنکھڑیوں کی جانب کرتے ہوئے کہا، مگر تم نے مجھے منانے پر مجبور کر دیا۔ خوبصورت آنکھوں میں آنسو لا کر اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اس کا چہرے پر جھکا آنسوؤں کے قطروں کو بڑی محبت سے اپنے لبوں سے چون رہا تھا۔ میر، آپ مجھ سے ایسے مذاق مت کیا کریں۔ اس کے سینے میں پھر سے سر کو چھپا گئی۔ اوکے، نہیں کروں گا، اب رونا بند کرو، مجھے جلدی سے مناؤ، مجھے تھانے جانا ہے۔ مگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ یار منا لو نا پلیز، منت کرنے والے انداز میں بول رہا تھا۔ میرا سمجھ گئی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔
میر کے منت والے انداز پر اپنی اڑیوں کو اٹھاتے ہوئے اپنے چہرے سے مقابل کیا، بازو کو بڑی محبت سے اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے نازک سی پنکھڑیوں اس کی گھنی بیڑ والی گال پر رکھ کر اپنی نازک پنکھڑیوں کی مہر سب کی۔ بس ختم، منا لیا۔ میرا کو واپس اڑیے زمین پر رکھ کر سینے میں چپتے کے سامنے نے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی منا لیا؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے! ایسے تو کوئی 4-5 سال کا بچہ بھی نہیں مانتا جیسے تم اتنے بڑے SCP کو منا لیا۔ بس میں اور نہیں منا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے شرم آتی ہے۔ یار میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے شرم کیوں آتی ہے؟ بس آتی ہے، میں کیا کروں؟ میرا کی بچی، کسی دن تمہاری شرم کے ساتھ میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا۔ میرے موڈ کی ایسی کی تیسی کر کے خود تمہیں شرم آتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری شرم کی وجہ سے ہم دونوں نے ساری زندگی سنگل ہی رہنا ہے۔ سامر لہجہ سوکھ کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکانے لگا۔ مطلب سنگل ہی رہنا ہے؟ سامر کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اس کی کوشش کو ناکام بنا چکی تھی۔ وہ جواب کی منتظر تھی۔ میرا مطلب ہے میری جان کہ اب ہمارے کیوٹ سے بچے ہونے چاہیے، بالکل تمہارے جیسے۔ اس کے ناک کے ساتھ ناک رگڑتے ہوئے بہت دنوں سے اپنے دل میں مچلتے ارمانوں کو آخر وہ زبان تک لے آیا۔ پھر کیا؟ شرماتے ہوئے اس کے سینے سے نکل کر باہر کا رخ کر چکی تھی۔ وہ آوازیں دیتا رہ گیا مگر میرا کہاں پلٹنے والی تھی۔ بچوں کا نام سن کر میرا کو بہت شرم آ رہی تھی۔ اللہ جی، یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا تڑپاتی ہے، کیوں میرے صبر کا امتحان لیتی ہے؟ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے مسکرایا۔ یونیفارم اٹھا کر اس نے باہر کا رخ کیا۔ گڑیا، تیری پڑھائی کتنی رہ گئی ہے؟ لالا، ابھی تو پورا 1 سال پڑا ہے میری FSC پوری ہونے میں۔ چلو اللہ خیر کرے، یہ سال پورا ہو جائے تو پھر تم آرام سے گھر پر رہنا۔ تم آگے پڑھائی کے بارے میں ابا سے ایسے نہیں کہو گی۔ خرم کو شہر میں جا کر مہنور کا پڑھائی کرنا پسند نہ تھا۔ ایسے جملے خرم ہر بار اپنی بہن کو کہتا۔ مگر لالا، میں تو پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے انجینئر بننا ہے۔ مہنور نے منہ کے زاویے بدلتے ہوئے نظریں جھکا کر اپنے بھائی سے دل کی بات کہی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے انجینئر بننے کی، سکون سے گھر میں رہ کر گھرداری سیکھو، جو عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ یہ فضول کے پڑھائی والے چوچلے میری سمجھ میں نہیں آتے۔ تم عورتوں کو کیا کرنا ہوتا ہے پڑھائی کر کے؟ مردوں کو تو چلو پڑھ لکھ کر نوکریاں کرنی ہوتی ہیں۔ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا مگر جب بھی وہ پڑھائی پر ضد کرتا تو خرم کا لہجہ سخت ہو جاتا۔ مہنور جو بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی اپنے باغات سے آئے ہوئے امرودوں کے ساتھ انصاف کر رہی تھی، خرم کی بات پر اس کے گلے میں آنسوؤں اٹکنے لگے تھے۔ آنسوؤں سے بھری ہوئی نم آنکھوں سے بنا جواب دیے وہاں سے اٹھ کر جا رہی تھی۔ تجھے کتنی بار کہا ہے اپنی کام سے کام رکھا کر، یہ میری دھی ہے، اس کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے اس کے فیصلے تجھے لینے کا حق کس نے دیا ہے؟ چودھری صاحب گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی بیٹی کی نم آنکھوں کو دیکھ کر آنکھ بگولا ہو کر بولے، ادھر آ، تو رو کر کہاں جا رہی ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تجھے پڑھنا ہے نا، جی بھر کے پڑھ، اس کھوتے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خود تو اس نے کوئی خاص پڑھائی نہیں کی اور جو میری بیٹی پڑھ کر میرا نام روشن کرنا چاہتی ہے اس پر بھی کھوتے کے پتر نو اعتراض ہے۔ ابا صاحب بس کیا کریں، ہر وقت کھوتا کھوتا کہہ کر اب تو میں کئی سین بھی کرنے لگتا ہوں۔ چودھری خرم کے بجائے میرا دل کرتا ہے میں لکھ دوں کہ میں کھوتا ہوں۔ ابا صاحب بس کیا کریں، ہر وقت کھوتا کھوتا کہہ کر اب تو میں کئی سین بھی کرنے لگتا ہوں۔ نہ تو چودھری خرم کے بجائے میرا دل کرتا ہے میں لکھ دوں کہ میں کھوتا ہوں۔ خرم نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے جواب دیا، میرے ساتھ زیادہ زبان مت لڑایا کر، تو اپنی حرکتیں سدھار لے، میں تجھے کھوتا کہنا چھوڑ دوں۔ چودھری اپنے بیٹے کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بیٹھاتے ہوئے خرم کی طرف دیکھ کر اسی کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اب میں نے کیا کرتوت کی؟ صرف اپنی بہن کو آگے پڑھائی کرنے سے منع کر دیا، تو ایسا کون سا جرم ہو گیا مجھ سے جو مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں؟ میری دھی ہے، میں خود فیصلہ لے سکتا ہوں، تو منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ چودھری صاحب کی اب بھی ٹون وہی تھی، تو کیا یہ میری بہن نہیں؟ میں اس کے بارے میں نہ بات کر سکتا ہوں نہ فیصلہ لے سکتا ہوں؟ پہلے خود کسی قابل بن، اس کے بعد بہن کے فیصلے لے لینا۔ پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھانی سیکھ۔ خرم، تیرا دشمن نہیں ہوں میں، حجن بھی کوئی نہیں، آپ میرے۔ اپنے باپ کی جانب دیکھ کر خرم نے چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا، زیادہ میرے ساتھ زبان نہ لڑا اور دفعہ ہو جا کر بیا دی کو لے آ۔ میں کیوں لینے جاؤں؟ آپ خود ہی لینے جاؤ، میں تو اس کو بھیجنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بیا خرم کے بچپن کی منگ تھی جو اس کے مرحوم چچا کی اکلوتی اولاد تھی۔ بیا کی ماں پیدا کرتے ہی دنیا سے گزر گئی اور بیا 6 سال کی تھی تو اس کے باپ کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے تایا کے پاس ہی پرورش پاتی رہی۔
मैट्रिक की पढ़ाई बिया ने गांव के स्कूल में ही मुकम्मल किया। बिया को खुद भी आगे पढ़ने का शौक नहीं था। ऊपर से खुर्रम भी नहीं चाहता था कि इसकी मां शहर में जाकर पढ़ाई करे। इस तरह बिया मैट्रिक के बाद अपनी ताई के साथ घर के काम में हाथ बटा दिया करती थी। खुर्रम और बिया का 10 साल का एज डिफरेंस था, मगर आखिरी सांसों में खुर्रम के चाचा ने बिया को खुर्रम के साथ मंसूब कर दिया। खुर्रम अपने चाचा से बहुत प्यार करता था, इसलिए इनकार नहीं कर सका। इस तरह बिया और खुर्रम का रिश्ता तय हो गया। खुर्रम गुस्सा का बहुत तेज था, इसलिए अभी तक बिया और खुर्रम को रुखसती नहीं की थी। चौधरी साहब का कहना था कि इसकी भतीजी मासूम है, ये खर दिमागी, थोड़ा समझदार हो जाए उसके बाद रुखसती की जाएगी। बिया अब 18 साल की हो गई थी और खुर्रम इस वक्त 28 साल का। अब चौधरी साहब खुर्रम को बार बार सख्ती से सुधरने का इसलिए कहता था ताकि वो अपनी भतीजी की रुखसती करके अपने मरहूम भाई की रूह को तस्कीन पहुंचा सके। बिया और मानूर हम एज थी, तो इसलिए इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती, या यूँ कहें कि दोनों सगी बहनों की तरह ही रहती थी। जब बातें करना शुरू होती तो इनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थी। वैसे तो अपने बाप की डेथ के बाद बिया हमेशा यहीं पर ही रही, मगर हम महीने में कभी एक आधी दिन के लिए वो अपने ननिहाल जाने की ज़िद करती, जो चौधरी और चौधरी कभी इसको मना नहीं करते थे। मगर खुर्रम को हमेशा एतराज़ होता। हर बार इसका एतराज़ को रद्द करके चौधरी साहब भेज तो देते, जिसका खमियाजा हमेशा बिया को खुर्रम की कहर बरसाती हुई आंखें और जहर उगलती ज़बान से भुगतना पड़ता कि तू महीने में एक आधी बार जाने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, हर बार ये जो तू सैर सपाटे स्यापे डालता है खुर्रम, मैं तेरी शहादत से बड़ा तंग आ गया। अब्बा साहब, आपको मेरी कोई बात भी चंगी लगती है? गुस्से से अपने साल को कंधे पर पटकते हुए बड़े बड़े कदम भरता हुआ वहाँ से चला गया। चौधरी साहब इसकी इसी रवैये से तंग थे। कहर आलू नज़रों से उसे जाता हुआ देखकर एक ठंडी सांस लेते हुए चुप हो गए। साजेब साजेब हूँ, प्लीज़ मुझे उठने दें। साजेब अपने पढ़ाने वाले खूबसूरत अंदाज से अपनी इस हसीन रात को यादगार अंदाज से इंतजार कर चुका था। अब सुबह की करने टूटने लगी थी, मगर डॉक्टर साहब कभी भी अपनी बाहों के दायरे में कसे हुए हुमा को अपनी करीब किए गहरी नींद सो रहा था। गहरी नींद में भी डॉक्टर साहब की पकड़ इतनी मजबूत थी कि हुमा कोशिश के बावजूद भी अपनी जगह से उठ ना सकी थी। उठकर क्या करना, तक मुझे अपनी गैस से रिहा नहीं करेंगे। साजिब की सारी रात की खूबसूरत गुर्बत की चमक उसके शर्माए हुए चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर साहिबा, पूरी ज़िंदगी मेरी पनाहों से रहाई मिलना नामुमकिन होगा। आपकी शदीद मोहब्बत ने मुझे आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। अब तो आपके हर एक लम्हे पर सिर्फ मेरा हक होगा। करवट लेके इसके ऊपर आ गया। लबों के लिमस इसके पूरे चेहरे पर मोहब्बत से बिखेर रहा था, जैसे सुबह की गुड मॉर्निंग कह रहा हो। रात जितनी खूबसूरत थी, सुबह इससे कहीं ज़्यादा हसीन थी। इसकी बाहों में हुमा खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। इसने जिसे चाहा इसने पा लिया। मन चाहे शौहर की बाहों में गुर्बत के लम्हात कितने हसीन होते हैं, ये कोई आज हुमा से पूछता। प्लीज़ मुझे उठने दे, फ्रेश होने दे। लबों पर हल्की सी स्माइल, जिस पर शर्म व हया की लाली के साथ झलक दिखाई दे रही थी। हाय आपका आना, यूँ शर्माना, मेहंदी लगा के दिल धड़काना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। वाह जी वाह, डॉक्टर साहब आपको सॉन्ग भी आते हैं। साजिब के सॉन्ग के 2 बोल सुबह सुबह यूँ गुनगुनाने पर हुमा को हैरानगी हुई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर साहब को सॉन्ग भी आते होंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी देखकर लगता नहीं था कि उन्हें कभी सॉन्ग सुने भी होंगे। पता नहीं जी, तुम्हारे इस हुस्न ने मेरे अंदर कौन कौन से फंक्शंस ऑन कर दिए हैं। अभी तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता आपको ही पता चल जाएगा मेरे अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं। अब मुझे खुद भी अपने इस नए फंक्शंस के बारे में अभी मालूमात इकट्ठी करनी है। मुस्कुराते हुए इसकी पंखुड़ियों पर अपने लब रखकर मॉर्निंग को पूरी तरह से फ्रेश करने के मूड में था। पंखुड़ियों को कैद किए हुए सुबह सुबह गुलाब के फूलों से शबनम के कतरों को अपने अंदर उंडेलते हुए मशरूर होते हुए बहकता जा रहा था। रात को तो पूरी तरह से इसके खूबसूरत वजूद के रनाइयों को लूट इसके पूरे वजूद पर अपनी मोहब्बत की मेहरें सब्त कर चुका था। सुबह सुबह इसका नेचुरल हुस्न उसे फिर से बहका गया। वो एक बार फिर से उसकी मजामत के बावजूद उसके सांसों को इस पर तंग कर गया। ठक ठक ठक। रात को लेट सोने पर मीरा पर रोमांस आ की सुबह आँख दरवाजे की ठक ठक की आवाज़ से खुली। मीरा से पहले रोमांस आ बिना चप्पलें पहने 2 ही कदमों में दरवाजे तक का सफ़र तय करके दरवाज़ा खोल चुका था। इसके दिल ने ये बिलिंग की कि इसकी अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि दरवाज़ा खटखटाने वाले का अंदाज़ बता रहा था कि वो बहुत घबराया हुआ है, वरना रोमांसा के रूम का इस तरह दरवाज़ा खटखटाने की किसी की हिम्मत में ना थी। रोमांसा पीछे चप्पल पहनकर फ़ौरन से मीरा भी आन खड़ी हुई थी। दरवाजे पर जकिया थी, जिसने आकर बताया कि अम्मी जान के सीने में बहुत दर्द उठ रहा है। जकिया के बाकी के अल्फाज इसके मुंह के अंदर ही थे कि रोमांसा जिसका हालत में खड़ा था, बिना जूते पहने सीढ़ियों को फलांगता हुआ नीचे की जानिब बढ़ता चला गया।
اس کے پیچھے پیچھے جکیہ اور میرب بھی تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے آ گئی۔ امی جان کمرے میں اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تکیے پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کا زرد رنگ اس بات کی دلیل تھا کہ جو بھی تکلیف تھی وہ امی جان کے برداشت سے باہر تھی۔ ایک نظر رومانسا کی جانب اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں تکلیف کے تاثرات اتنے زیادہ تھے کہ رومانسا کا دل تڑپ گیا۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرب، میرا فون لے کر آؤ، گھبراہٹ سے چلاتے ہوئے بولا۔ میرب سے پہلے جکیہ بھاگ کر رومانسا کا فون لینے چلی گئی۔ رومانسا ساجد کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کی ویڈنگ کا سوچ کر اس نے ارادہ ملتوی کرتے ہوئے امی جان کے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا۔ جب بھی گھر میں کوئی بھی ہاسپٹل سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتی تو رومانسا ہمیشہ ساجد کو فون کرتا۔ باقی کے معاملات سب ساجد ہینڈل کر لیتا، مگر آج اس کا ولیمہ تھا تو رومانسا کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اسے ڈسٹرب کرے۔ ڈاکٹر کو فون کرنے کے بعد اپنی امی جان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے ہوئے میرب اور جکیہ کو ہمراہ لیے ہاسپٹل کی جانب گاڑی کو بھگاتا لے جا رہا تھا، کیونکہ امی جان کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہو جائیں پلیز۔ مجھے نہیں ہونا تیار، کوئی زبردستی ہے؟ آفس نہیں جانا؟ نہیں۔ مگر کیوں؟ اپنی گود میں سر رکھے ہوئے احمد کو دیکھ کر مہک نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارا یہ بدلا ہوا خوبصورت رویہ مجھے ایک خواب کی مانند لگ رہا ہے اور ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ میرا خواب ٹوٹ نہ جائے، اس لیے ان خوبصورت لمحوں کو میں کام کی نظر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے آفس سے چھٹی لے لی ہے۔ پیکنگ کرو، ہم اپنی فرسٹ ہنی مون کے لیے مری جا رہے ہیں۔ ہمارے فی الحال میری اتنی ہی گنجائش نہیں کہ تمہیں پاکستان سے باہر لے جا سکوں۔ بہت محنت کروں گا، تمہارے ہر خواب کو میں مکمل کروں گا۔ ہم اپنے سیکنڈ ہنی مون کے لیے پاکستان سے باہر جائیں گے۔ احمد جانتا تھا کہ مہک کو کنٹری سے باہر گھومنے کا بہت شوق ہے۔ فی الحال احمد کے حالات اتنی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کنٹری سے باہر لے جا سکے۔ احمد، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی، آئندہ مت بھولیے گا۔ آپ مجھے اپنی محبت سے اس گھر کے اندر بھی گھمائیں گے تو میرے لیے یہ جنت ہوگا۔ جب آپ نے مہک کی ہر خوبی اور خامی کے سمیت قبول کیا تو وہ مہک پیچھے رہ گئی جو پیسے پر مرتی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے آپ کے جیسا پیار کرنے والا شوہر ملا، جس کے میں بالکل قابل نہیں تھی۔ ہماری حیثیت کے مطابق جہاں بھی مجھے لے کر چلیں گے میرے لیے جہاں دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہوگی، جہاں پر آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ گود لیٹے ہوئے احمد کے چہرے کی دونوں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مہک، ہمیشہ یوں ہی رہنا، کبھی بدلنا مت، گہری نظروں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ کبھی نہیں بدلوں گی، آپ بھی کبھی مت بدلنا۔ مہک ایک اچھی لڑکی ہے، یہ تو صرف مجھے آپ کی نظروں میں دیکھ کر پتہ چلا۔ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ جب بھی آپ کی نظروں سے گروں گی تو مر جاؤں۔ پلیز آپ بھی کبھی مت بدلیے گا۔ احمد نے بھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کے فون پر بجتی ہوئی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مہک نے ہاتھ بڑھا کر احمد کا فون اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جس پر رومانسا کی کال آ رہی تھی۔ کسی کی سچی محبت اگر آپ کے دل زخموں پر مرہم لگا دیتے تو سچ میں انسان کے جتنے بھی پرانے گہرے زخم ہیں وہ ابھر جاتے ہیں۔ یہ بات آج مہک کو دیکھ کر ہی کہی جا سکتی تھی، کیونکہ آج پہلی بار رومانسا کا نمبر دیکھ کر اس کے دل نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم رومانسا، کیسے صبح صبح اپنے یار کی یاد آ گئی؟ کیا بات ہے، آج بھابھی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ ان کی یہ ٹانگ کھینچنے والی عادت جو ان کی دوستی کو خوبصورت بناتی، جب بھی ایک دوسرے سے فون کرتے خود بخود ہی مسکراتے طنز ان کے زبانوں پر آ جاتے تھے۔ تم پریشان نہ ہو رومانسا، میں ابھی مہک کو لے کر ہاسپٹل پہنچتا ہوں۔ احمد رومانسا سے بات کرتے ہوئے مہک کی گود سے اٹھ کر بےحد پریشانی کے تاثرات لیے بول رہا تھا۔ مہک جو گھبراہٹ سے احمد کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اوکے اوکے، میں سمجھ گیا، میں 10 منٹ کے اندر اندر تک پہنچ جاؤں گا، تم پریشان مت ہو یار۔ احمد، کیا ہوا؟ فون بند ہوتے ہی اس کی جانب گھبرا کر دیکھتے ہوئے مہک نے سوال کیا۔ امی جان کی طبیعت بہت خراب ہے، میرب بھابھی اور رومانسا ان کو لے کر ہاسپٹل جا رہے ہیں، ہمیں فوراً جانا ہوگا، تم چینج کرو، اللہ جی خیر کرنا۔ مہک گھبرا کر بیڈ سے کھڑی ہوئی اپنی کپبورڈ سے چینج کرنے کے لیے کپڑا نکالنے لگی۔ ہائے ماہی، کیسی ہو؟ صفا روم میں داخل ہوتے ہی ماہی کو مصروف بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ ماہی پڑھنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے روم میں صفا کے داخل ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہائے صفا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو یار؟ تم تو اپنے بھائی کی ویڈنگ میں اس قدر مصروف تھی کہ محترمہ نے میرا فون تک نہیں اٹھایا۔ صفا کو دیکھ کر ماہی جلدی سے اپنے بکس کلوز کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ماہی اور صفا دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں۔ صفا کے بھائی کی شادی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے کافی دنوں بعد ملی تھی۔ یار فون اٹھانے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا، گھر میں اتنے سارے مہمان آئے ہوئے تھے، جب بھی فون کی طرف جاتی تو ماما کہتے تھے کہ صفا یہ 4 دن اگر فون سے محبت کم کر دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری ان بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے تمہارے رشتے کم آتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں ماہی کے گلے میں باہیں ڈال کر ملتے ہوئے صفا نے ساری داستانِ شادی سنا دی تھی۔
ویسے آنٹی غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، حرکتیں تو تمہاری بچے سے بھی گئی گزری ہیں۔ صفا کی بات اور ماہی کی کرتی ہوئی ہنستی ہوئی دوہری ہونے لگی تھی۔ شٹ اپ بدتمیز، تم میری دوست ہو، بکواس کر رہی ہو۔ دونوں ہنستی ہوئی ٹھاٹ سے بیڈ پر سیدھی گر گئی تھیں۔ وہ دونوں ہاسٹل کے ایک ہی روم کو شیئر کرتی تھیں۔ یار ہمارے میتھ کے نئے لیکچر کا کیا بنا؟ کوئی نیا نمونہ آیا ہے یا نہیں؟ آ گیا ہے یار، نمونہ ہی ہے، بڑا ہی ہینڈسم ہے۔ بالکل سر، کہنے کو دل نہیں چاہتا۔ صفا کی انفارمیشن پوچھنے پر ماہی نے بڑی دلچسپی سے بتایا۔ صفا کے جانے سے پہلے ہی میتھ کا ٹیچر جا چکا تھا۔ صفا اسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کوئی نیا ٹیچر آیا ہے یا نہیں؟ ہائے اللہ، پھر تو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ماہی بیگم تم اس سر کی اتنی تعریف کر رہی ہو تو بندے میں کچھ بات تو ضرور ہوگی۔ ماہی کے نیک پر کم ہی لڑکے چڑھے تھے، اس لیے اس کی تعریف پر صفا کے میتھ کے ٹیچر کو دیکھنے کا جنون تھا طاری ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں ضرور ملوائیں گے، صبح کا لیکچر ہوگا تو بہت ہی خاص انداز سے صفا میڈم کو ہم اپنے میتھ کے پروفیسر سے ملوائیں گے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی ادب سے ماہی بولی۔ جی جی ضرور ملوانا، تمہارے ماموں کا بیٹا ہے نا؟ ماہی کے انداز پر صفا کی ہنسی نکل گئی۔ دونوں روم میں ایک ایک کر کے ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ کھٹ کھٹ، بے وقت دروازہ کھٹکنے پر میرا نے حیرانی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ تقریباً دن کے 12 بج رہے تھے۔ میرا کے پاس بیٹھی ہوئی گاؤں کی عورتیں جو روز ہی میرا کے پاس آ جاتی تھیں، جن سے باتیں کرتے ہوئے میرا کا پورا دن گزر جاتا، اب کوئی بھی مصروفیات نہ ہونے کی وجہ سے میرا کو یہ باتیں بھی غنیمت لگتی، ورنہ تو وہ اکیلے ہی بیٹھ کر اس سے بھی کہیں زیادہ بور ہو جاتی۔ اچانک دروازہ کھٹ کھٹ ہونے سے ایک عورت نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے سامر کو دیکھ کر سبھی ایک دم حیران ہوئی تھی، کیونکہ سامر کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ میرا تو کچھ زیادہ ہی حیران تھی۔ عورتیں سلام کہتی ہوئی جا چکی تھیں۔ میری خیریت تو ہے، بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ میرا سامر کے پاس چلتی ہوئی آئی۔ میرے کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، رومان کا فون آیا تھا، تم تیاری کرو، ہم لوگ رات کی فلائٹ سے کراچی نکلیں گے۔ کیا ہوا امی جان کو؟ کیا امی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے؟ میرا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ سامر کا یوں اچانک جانے کی تیاری کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ میرا کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے میرا رونے لگی۔ میری جان پریشان نہ ہو، انشاءاللہ امی جان ٹھیک ہو جائیں گی، میرا کو اپنے گلے لگاتے ہوئے سامر نے دلاسا دے رہا تھا۔ میری کل تو امی جان سے میری بات ہوئی، مجھے امی جان نے ایسا کچھ نہیں بتایا، ان کی طبیعت نہیں کی، مگر ان کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ جیسے بہت بیمار ہے۔ میں نے ان سے کتنی بار پوچھا مگر امی جان نے کہا کر وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تم تیاری کرو، میں ٹکٹ ارینج کرواتا ہوں، بس دعا کرو، رونا مت۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سامر فون پر ٹکٹ کے بارے میں اپنے کانسٹیبل سے بات کرنے لگا، جبکہ میرا جلدی جلدی پیکنگ کرنے لگی تھی۔ بی بی جی، بیا بیٹی کو باہر چودھری صاحب لینے آئے، نوکرانی نے آ کر خبر دی تو ان سے کہیں اندر آ جائیں۔ اندر کون سا کرفیو لگا ہوا ہے؟ بیا نے خرم کے آنے کی خبر سن کر منہ بسولتے ہوئے کہا۔ بیا بیٹی، جب تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ اندر نہیں آئے گا تو پھر کیوں بیٹا ہر بار بات کو بڑھاتی ہوئی؟ چلو میری دی، تیار ہو کرو اور جاؤ۔ وہ اڑیل دماغ کا بندہ ہے، اگر تمہیں نہ آنے دے گا تو پھر ہم اس کا کیا کر لیں گے؟ بیا کے ماموں نے بیا کو سمجھاتے ہوئے جانے کو کہا تھا۔ بیا کے 99 والے کے ساتھ خرم کی بنتی نہیں تھی، اس لیے وہ گھر کے اندر نہیں آتا، ہمیشہ باہر سے ہی بیا کو لے کر چلا جاتا، جبکہ بیا کو اس کی یہی عادت بہت بری لگتی۔ جلدی آ جایا کر، تیرا ڈرائیور نہیں ہوں۔ بیا کندھوں پر چادر ڈالے ہوئے دوپٹے کا حجاب کر کے گاڑی کا گیٹ کھول رہی تھی کہ آتے ہی خرم کے جملے سے بیا کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ آگے کا دروازہ بند کر کے پیچھے کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے لگی۔ آگے آ کر بیٹھ، آتے ہی میرا دماغ مت خراب کیا کر، تیرا ڈرائیور نہیں ہوں جو تو میم صاحب بن کر پیچھے بیٹھے گی اور میں آگے بیٹھ کر تیری ڈرائیوری کرتے ہوئے گھر لے کر جاؤں گا۔ قہر برساتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولا تو ہمیشہ کی طرح بیا پر اس کی بات ماننا لازم تھا۔ پیچھے دروازے کو اٹھا کر کے بند کرتے ہوئے واپس اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ دروازہ اس نے اس طرح سے بند کیا تھا جیسے وہ اندر جا کر خرم کے منہ پر مارا ہو۔ کبھی تمیز سے آ کر سلام بھی بول دیا کر۔ منہ بگاڑ کر بیٹھی ہوئی بیا کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے خرم نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ سائیں آتے ہی زہر اگلنے لگتے ہیں، سلام لینے کا موقع کہاں دیتے ہیں؟ ہاں میں تو تیری زبان پکڑ لیتا ہوں نا جو سلام لینے کے لیے تجھے دقت پیش آتی ہے۔ سائیں مجھ سے جھگڑا کرنے کے علاوہ کچھ اور کر سکتے ہیں؟ بیا کو پتہ تھا کہ وہ جتنا جواب دے گی خرم اتنا زیادہ بھڑکے گا، اس لیے اس نے لڑائی پر ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اگر تمہاری موٹی عقل میں میری بات آ جائے تو لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب تجھے پتہ ہے کہ مجھے تیرا اس گھر آنا پسند نہیں تو پھر کیوں میرا دماغ خراب کرتی ہو؟ یہ جو تم ابا سائی کی سپورٹ لے کر مزاحیہ کرتی ہو نا، ایک دن پچھتاؤ گی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سائیں آپ کو میرے ننیال والوں سے مسئلہ کیا ہے، اتنی تو وہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ سائیں، تم میری ننیال والوں سے مسئلہ کیا ہے؟ سائیں، تم میری ننیال والوں سے مسئلہ کیا ہے؟ سائیں، تم میری ننیال والوں سے مسئلہ کیا ہے؟ سائیں، تم میری ننیال والوں سے مسئلہ کیا ہے؟
ان کی عزت گئی تیل لینے، تیرے ماما کی پتھروں نے جو ساتھ والے گاؤں کے چودھری کے ساتھ مل کر گھوڑے کی ریس میں میرے ساتھ شرط لگائی اور دھوکے بازی سے شرط کو جیت لیا، میں وہ کبھی نہیں بھولوں گا اور نہ ہی ان کو بھولنے دوں گا۔ صاحب وہ اتنی پرانی بات ہے، آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ جبکہ میرا جلدی جلدی پیکنگ کرنے لگی تھی۔ بی بی جی بیا بیٹی کو باہر چودھری صاحب لینے آئے۔ نوکرانی نے آ کر خبر دی تو ان سے کہے اندر آ جائے، اندر کون سا کرفیو لگا ہوا ہے؟ بیا نے خرم کے آنے کی خبر سن کر منہ بسولتے ہوئے کہا، بیا بیٹی جب تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ اندر نہیں آئے گا تو پھر کیوں بیٹا ہر بار بات کو بڑھاتی ہو؟ چلو میری دی تیار ہو کرو اور جاؤ۔ وہ اڑیل دماغ کا بندہ ہے، اگر تمہیں نہ آنے دے گا تو پھر ہم اس کا کیا کر لیں گے؟ بیا کے ماموں نے بیا کو سمجھاتے ہوئے جانے کو کہا تھا۔ بیا کے 99 والے کے ساتھ خرم کی بنتی نہیں تھی، اس لیے وہ گھر کے اندر نہیں آتا، ہمیشہ باہر سے ہی بیا کو لے کر چلا جاتا۔ جبکہ بیا کو اس کی یہی عادت بہت بری لگتی۔ جلدی آ جایا کر، تیرا ڈرائیور نہیں ہوں۔ بیا کندھوں پر چادر ڈالے ہوئے دوپٹے کا حجاب کر کے گاڑی کا گیٹ کھول رہی تھی کہ آتے ہی خرم کے جملے سے بیا کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ آگے کا دروازہ بند کر کے پیچھے کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے لگی۔ آگے آ کر بیٹھ، آتے ہی میرا دماغ مت خراب کیا کر۔ تیرا ڈرائیور نہیں ہوں جو تو میم صاحب بن کر پیچھے بیٹھے گی اور میں آگے بیٹھ کر تیری ڈرائیوری کرتے ہوئے گھر لے کر جاؤں گا۔ قہر برساتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولا تو ہمیشہ کی طرح بیا پر اس کی بات ماننا لازم تھا۔ پیچھے دروازے کو اٹھا کر کے بند کرتے ہوئے واپس اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ دروازہ اس نے اس طرح سے بند کیا تھا جیسے وہ اندر جا کر خرم کے منہ پر مارا ہو۔ کبھی تمیز سے آ کر سلام بھی بول دیا کر۔ منہ بگاڑ کر بیٹھی ہوئی بیا کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے خرم نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ سائیں آتے ہی زہر اگلنے لگتے ہیں، سلام لینے کا موقع کہاں دیتے ہیں؟ ہاں میں تو تیری زبان پکڑ لیتا ہوں نا جو سلام لینے کے لیے تجھے دقت پیش آتی ہے۔ سائیں مجھ سے جھگڑا کرنے کے علاوہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ بیا کو پتہ تھا کہ وہ جتنا جواب دے گی خرم اتنا زیادہ بھڑکے گا، اس لیے اس نے لڑائی پر ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اگر تمہاری موٹی عقل میں میری بات آ جائے تو لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب تجھے پتہ ہے کہ مجھے تیرا اس گھر آنا پسند نہیں تو پھر کیوں میرا دماغ خراب کرتی ہو؟ یہ جو تم ابا سائی کی سپورٹ لے کر مزیاں کرتی ہو نا، ایک دن پچھتاؤ گی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سائے آپ کو میرے ننیال والوں سے مسئلہ کیا ہے؟ اتنی تو وہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ ان کی عزت گئی تیل لینے، تیرے ماما کی پتھروں نے جو ساتھ والے گاؤں کے چودھری کے ساتھ مل کر گھوڑے کی ریس میں میرے ساتھ شرط لگائی اور دھوکے بازی سے شرط کو جیت لیا، میں وہ کبھی نہیں بھولوں گا اور نہ ہی ان کو بھولنے دوں گا۔ صاحب وہ اتنی پرانی بات ہے، آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہمدردی اپنی زبان کو مت کھولا کر، کسی دن بیا میں تیری جان لے لوں گا۔ صاحب میں ان کی ہمدردی میں نہیں بول رہی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ معاف کر دینے والا رب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ تو چھوڑ دے اس بات کو، معاف کر دے میرے بھائیوں کو، تیرے ان بھائیوں کو تو میں کبھی معاف نہ کرنے والا۔ خرم پہل کرتا نہیں اور بعد میں کسی کو چھوڑتا نہیں، میری اس عادت سے تم اچھی طرح سے واقف ہو، اور پہل ان کی طرف سے تھی تو آخری بار میری طرف سے ہوگا۔ بیا کو پتہ تھا کہ خرم کو سمجھانا مطلب پتھر کی دیوار سے اپنا سر پھوڑنا، مگر پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی جو عمر میں سب اس سے بڑے تھے، کہنے کو تو اس کے ماموں کے بیٹے تھے، مگر بیا ان سب سے ایسے پیار کرتی تھی جیسے بالکل سگے بھائی ہوں۔ ان کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ بھی بیا کو سگے بھائیوں کی طرح پلکوں پر بیٹھاتے تھے۔ 7 سال پہلے ساتھ والے گاؤں میں ہوئی ایک ریس جن میں ان کے بھائیوں نے شرارت سے شرط لگاتے ہوئے دھوکہ کر کے اس ریس کو جیت لیا، جس کو خرم نے آج تک اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے خرم کو بھانگ کے نشے میں دھت کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ریس نہیں جیت سکا۔ خرم ایک بہت اچھا ہارس رائڈر تھا جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنی مرضی سواری کرنا جانتا تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر گھوڑے کو اس تیز رفتاری سے اڑاتا کہ آج تک جتنی بھی آس پاس کے گاؤں میں گھوڑے کی ریس ہوئی تھی ان میں سے ہمیشہ اول پوزیشن خرم ہی لیتا، مگر اس دن بھانگ کے نشے میں وہ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے گرا اور وہ ریس جیت نہیں سکا، اور اس ہار کو خرم نے اپنی انا کا مسئلہ لیتے ہوئے آج تک اس کے بھائیوں کو معاف نہیں کیا ہے۔ وہ کبھی ان کے گھر نہیں تھا، اس لیے اسے بیا کا بھی جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ کئی بار بیا کے بھائیوں نے صلح صفائی کی کوشش کی، مگر خرم نے ہمیشہ ہٹ دھرمی سے اپنے پیچھے قدم کر لیے، اس لیے یہ لڑائی آج بھی ان کے درمیان خرم کی جانب سے چل رہی تھی، جبکہ بیا کے بھائی ایسا نہیں چاہتے تھے۔ ڈاکٹر ایوری تھنگ اوکے، کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر رومان ڈاکٹر کے پاس جلدی سے آ کر بولا، رومان صاحب خطرے کی بات ہے، آپ کی امی جان کو دل کا اٹیک آیا ہے۔ اٹیک پہلا نہیں، انہیں پہلے بھی چھوٹے اٹیک آ چکے ہیں۔
پہلے اٹیک نے کافی نقصان کیا جس کی وجہ سے اس اٹیک سے کیس بہت سیریس ہو گیا۔ نو ڈاکٹر نو پلیز، کچھ بھی کرو، امی جان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں امی جان کے علاج کے دنیا کے کسی بھی کونے میں لے کر جا سکتا ہوں مگر میری امی جان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رومانسا کے لہجے میں اس قدر تڑپ تھی کہ پاس کھڑے سبھی لوگ دل کے رو پڑے۔ رومان یارا، حوصلہ رکھو، تمہیں ہماری دوست ہو۔ ہمارا رشتہ صرف ڈاکٹر اور پیشنٹ والا نہیں ہے، خیر تمہاری ماں ہماری ماں بھی ہے۔ مگر تم جانتے ہو کہ امی جان پہلے بھی کافی ساری بیماریوں میں گری ہوئی تھی، مگر یہ تمہارا ان کا روٹین سے علاج کروانا تھا جس کی وجہ سے امی جان کی صحت برقرار رہی۔ مگر یار، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس وقت میں تمہیں کوئی دلاسا نہیں دینا چاہتا۔ تمہاری امی جان کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر سکندر رومانسا کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ مگر اب پھر بھی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اور رومانسا کو یوں ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر ڈاکٹر سکندر نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ پاس کھڑے ہوئے احمد نے رومانسا کو یوں ٹوٹتے دیکھ کر مضبوطی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہو۔ رومانسا کی اپنی ماں کے لیے محبت اس کے دوستوں کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ہر بیٹا اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے، مگر رومانسا کے لیے اس کی ماں کی محبت کچھ الگ ہی مقام رکھتی تھی۔ احمد کے پاس الفاظ نہیں تھے رومانسا کو دلاسا دینے کے لیے۔ رومان، میں چاہتا ہوں کہ تم ساجد کو انفارم کر دو۔ ساجد ہارٹ کے بہترین سرجن ہیں، ڈاکٹر سکندر نے رومانسا کو مشورہ دیا۔ رومانسا نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ رومانسا کی زبان اس وقت الفاظوں میں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آج رومانسا کی سچ میں وہی فیلنگ تھی۔ ماں باپ کی اے رب زندگی میں بہت ضرورت ہے، ان کو موت کی وادیوں میں چھپانا مت۔ ایک التجا ہے میری اے خدا کہ ماں کسی کو لے جانا، موت کے آغوش میں لے جانا مت۔ پہاڑ کی طرح ہر مشکل سے لڑ جانے والا رومانسا آج کس قدر ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ صاحب پلیز آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ امی جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہم ان کو اپنے ساتھ یوں ہی ہنستے مسکراتے گھر لے کر جائیں گے۔ رومانسا کے چہرے زرد دیکھ کر میرب اپنے سر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دلاسا دیا، جبکہ ڈاکٹر کی باتیں وہ بھی سن چکی تھی۔ آج سے پہلے رومانسا کو یوں ٹوٹا ہوا میرب نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رومانسا نے آنکھیں ادر چہرہ اسکندر کی ویرانی دکھا رہا تھا، سب کو ویران آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ احمد 10 منٹ کے اندر پہنچ رہا ہوں یار، حد ہے، تم لوگوں نے مجھے بتانا ضرور نہیں سمجھا۔ ساجد نے ولیمہ کے فنکشن میں احمد اور رومانسا کا انتظار کرتے ہوئے ولیمہ کا آدھا فنکشن گزر جانے کے بعد جب وہ دونوں نہیں آئے تو اس نے خود سے احمد کا نمبر ملا کیونکہ رومانسا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ امی جان کی طبیعت کس قدر خراب ہونا سن کر ساجد فکر مندی سے بول رہا تھا۔ اپنے ولیمہ کے فنکشن کو بیچ میں چھوڑ کر وہ ہسپتال کے لیے نکل آیا۔ اس کے لیے اس وقت اپنے یار کی ماں کی صحت سے زیادہ کچھ ضروری نہ تھا۔ ویسے بھی ڈاکٹر ساجد اپنے پیشنٹ کو لے کر ہمیشہ ہی سیریس رہتا تھا، مگر اس وقت بات اس کی یار کی ماں کی تھی اور اس کی ماں اس کے لیے کس اہمیت کی حامل تھی یہ بات ساجد سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ باپ کے گزر جانے کے بعد رومانسا کی پوری دنیا اپنی امی جان کے ارد گرد گھومتی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کو بیچ میں ہی کلوز کرتے ہوئے اپنے مہمانوں سے اجازت لیتا ہوا ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ ہما بھی ایک ڈاکٹر تھی جو اپنے پیشے کو بہت اہمیت دیتی اور اس وقت بات بھائیوں جیسے رومانسا کی ماں کی تھی، تو اس لیے اس نے بھی ساتھ جانے کو ہی ترجیح دی۔ دونوں ایک ساتھ گھر پہنچے۔ گھر سے صرف انہوں نے 5 منٹ کے اندر کپڑے چینج کیے اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سامر اور میرا ابھی ہاسپٹل پہنچے تھے جب سب جگہ رومانسا کے سائن لیے جا چکے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں آپریشن کی تیاری چل رہی تھی جب رومانسا کی ماں نے رومانسا، میرب، سامر، میرا، احمد سب کو اپنے پاس بلایا۔ میرا جو رومان کے گلے سے لگی ہوئی رو رہی تھی، اپنی امی جان کو یوں اچانک بلانے پر پھٹی پھٹی نظروں سے بھائی کی جانب دیکھنے لگی۔ میرا ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی امی جان سے مل کر آئی تھی اور آپریشن کی جلدی کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو باہر بھیج دیا۔ پھر یوں اچانک بلانے پر سب گھبرا گئے۔ سب گھبرائے ہوئے چہروں کے ساتھ ایک ساتھ آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہوئے۔ ساجد سے پہلے ہی اندر موجود تھا۔ ساجد سب ٹھیک ہے؟ رومانسا نے اندر آتے ہی ساجد سے سوال کیا جو اس وقت آپریشن والی یونیفارم پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ رومانسا کی امی جان کا آپریشن ساجد کی ٹیم ہی ہینڈل کر رہی تھی اور آپریشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امی جان ایک بار سب سے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے میں انکار نہیں کر سکا۔ ساجد رومانسا کے پاس آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ساجد پلیز ایسے الفاظوں کا استعمال مت کرو، میرا دل پھٹ جائے گا، تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ میں تسلی دیکھتا ہوں اور آج مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ساجد کی بات پر رومانسا نے تڑپ کر کہا، میرے یار میں تمہاری تکلیف کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں، مگر میں حقیقت تم سے کیسے چھپاؤں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ آپریشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے جہاں پر امی جان کی زندگی کے چانسز بہت کم ہیں۔ یہ ایک رسکی آپریشن ہے۔ یہ کہتے ہوئے ساجد کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔
وہ بولنا نہیں چاہتا تھا اس طرح کے لفظ، مگر کیا کرتے، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے سے رومانسا کی حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ رومان میری جان ادھر آؤ۔ رومانسا کو کم آواز میں سازیب سے بات کرتے ہوئے بھی رومانسا کی ماں اس کے چہرے کے زاویوں کو دیکھ کر سمجھ رہی تھی کہ رومانسا اس وقت کس قدر ٹوٹا ہوا ہے۔ میرا اپنے سینے سے لگائے ہوئے آپریشن کپڑے پہنے ہوئے لیٹی تھی، میرا جھک کر اپنی ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ رومانسا اپنے چہروں کو بہت نارمل دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکے لبوں سے مسکراتا ہوا اپنی امی جان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اپنی امی کا جھریوں سے بھرا ہوا ہاتھ اٹھا کر چوم کر اپنی آنکھوں کو لگاتے ہوئے رومانسا اپنی آنکھوں سے آتے آنسو کو نہیں روک سکا۔ یہ وہ ہاتھ تھے جنہوں نے بہت مشقت کی تھی رومیو کو رومانسا تک منزل تک پہنچانے میں، جنہوں نے اپنی جوانی رومانسا اور میرا پر قربان کر دی۔ آج ان ہاتھوں کا سایہ اٹھتے سوچ کر بھی رومانسا پل پل مر رہا تھا۔ رومان، ماں باپ ہمیشہ سر پہ سلامت نہیں رہتے بیٹا، تو بہادر ہے بیٹا ہے۔ رومانسا اپنے ہاتھ پر جھکے ہوئے روتے تھے۔ دوسرے ہاتھ سے رومانسا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت کم آواز سے بول رہی تھی، امی جان پلیز اس طرح مت بولیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر خدا بیماری دیتا ہے تو وہ شفا دینے پہ بھی قادر ہے۔ رومانسا کی ماں نے ہاں میں سر کو ہلاتے ہوئے اس کی جانب غور سے دیکھا تھا، تو وہ اپنی حالت سے بخوبی واقف تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ آخری وقت ہے، جانے کا وقت آ چکا ہے۔ مجھے پتہ ہے بیٹا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میری چند باتیں غور سے سنو۔ سامر کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی جانب بلایا۔ میرا اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی کیونکہ ان کی ماں سامر اور رومان کو کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بیٹا، تم دونوں میری ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہو۔ میرے لیے رومان اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ تمہیں میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے، تم مجھے رومان کی طرح ہی عزیز ہو۔ میرے چلے جانے کے بعد دونوں بھائی بن کر رہنا، اور وعدہ کرو تم دونوں ایک دوسرے کی ہر مشکل میں ٹان بن کر رہو گے۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے تسلی دہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امی جان پلیز آپ یہ کیا بول رہی ہو؟ رومان اور میرا ایک ساتھ بولے۔ بیٹا، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، خدا سے نیک موت مانگنی چاہیے۔ موت برحق چیز ہے، سب کو ایک دن آنی ہے۔ موت کا مزہ ہر جاندار چیز کو چکھنا ہے۔ تم لوگ مجھے بس میری باتوں کا جواب دو تاکہ میں تسلی سے آنکھیں بند کر سکوں۔ وہ وعدہ کرو ایک دوسرے کے سب بھائی بن کر رہو گے۔ امی جان، آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، آپ ہمارے سر پہ سلامت رہیں۔ اگر آپ کو ہمارے وعدوں سے تسلی ملتی ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک جان ہو کر رہیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھے لگائے رکھیں گے۔ سامر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سازب اور ایمن کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ تم دونوں بھی میرے لیے رومان سے کم نہیں، تم دونوں ہمیشہ رومان کے سب بھائیوں سے بڑھ کر رہے ہو، اور میرے جانے کے بعد بھی میرے رومان کو اکیلا مت چھوڑنا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا، کبھی اس کے بھائیوں کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ امی جان کہتے ہوئے خود بھی رو پڑی تھی۔ روم میں کھڑے ہوئے سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم دونوں ہمیشہ بہنوں کی طرح رہنا، میرا کو کبھی بہن کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ میرا جب بھی ہمارے گھر آئے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ بے شک تم دونوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں، مگر تم ہمیشہ میرے گھر کی بڑی بہو بن کر ہر ذمہ داری نبھانا۔ امی جان اب میرا اور میرا کو سمجھا رہی تھی۔ امی جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ایسے مت کہیں۔ میرا روتے روتے ماں کے سینے سے لگ گئی۔ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ سامر ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ سامر کی جانب دیکھتے ہوئے رو کر کہا۔ امی جان، آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، یہ مجھے بھی بہت عزیز ہے، آپ اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔ سامر کے الفاظ میرا کہ امی جان کے لیے بہت تسلی بخش تھے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ ادھر میرے پاس آؤ۔ میرب جو رو رہی تھی اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میرب کو بھی اپنی ساس سے بہت لگاؤ رکھتی تھی، وہ بھی اپنی ساس سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی ان دونوں کا رشتہ کبھی بھی ساس اور بہو والا نہیں تھا، ہمیشہ دونوں ماں بیٹی بن کر رہی۔ رومانسا کی ماں ہمیشہ میرب کو بیٹی والی محبت دیتی تھی، اور آج میرب بیٹی کی طرح ہی تڑپ کر رو رہی تھی۔ تمہیں مضبوط بننا ہے، اگر تم مضبوط بنو گی تو پھر میرے اس ٹوٹے ہوئے بیٹے کو سنبھالو گی۔ نم آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہوئے رومانسا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں مضبوط ہونا ہے میرے لیے، تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں کبھی بہو نہیں سمجھا، تم مجھے میرا کی طرح عزیز ہو۔ میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے اتنے پیارے بچوں کو چھوڑ کر جاؤں، مگر جب رب کا بلاوا آ جاتا ہے تو بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، یہ میرے رب کی رضا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ رومانسا کی ماں پوری طرح سے اس بات کو تسلیم کر چکی تھی کہ وہ اب دنیا سے جانے والی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو ہر طرح سے تاکید کر کے دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کو کہہ رہی تھی۔ امی جان مت ایسے بولیں، میں مضبوط نہیں ہوں، روتے ہوئے بولی۔ میں آپ کے رومان کو نہیں سنبھال سکتی،
मन आपके सिवा कुछ नहीं, वो नहीं जी सकते आपके बिना। अम्मी जान हमारे घर की रौनक है। आप बेटियों की तरह तड़प कर अपने सास के सीने से लगी हुई रो रही थी। मेरी जान, मुझे तो अभी रुमान के बच्चे देखने थे, इनको अपनी गोद में खिलाना था, इनकी किलकारियाँ सुननी थी, इनके नन्हे हाथों को चूमना था। मगर अल्लाह का बुलावा आ जाए तो बनता इस रब के आगे कोई ख्वाहिश नहीं चलती। मेरे रब की जो रज़ा है, मैं इसकी रज़ा में राज़ी हूँ। अम्मी जान प्लीज़ मत कहे, मेरा दिल फट जाएगा। पहली बार रुमान साहब आवाज़ के साथ रो रहा था। इतनी मजबूत रुमान साहब को ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर रूम में खड़ी हुई औरतें तो क्या मजदूर की आंखों से भी आंसू निकल आए। आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। साजिद, तुम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बुलाओ, अम्मी को ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए मेरी अम्मी जान को। रुमान साहब अपनी माँ के सीने पर गिर कर छोटे बच्चों की तरह अपनी माँ के चेहरे और माथे से चूम कर इसके हाथ को अपनी आंखों से लगाए हुए जार वगतार रो रहा था। आज रुमान साहब के अंदर का बच्चा, मासूम बच्चा, अपनी माँ को जाता हुआ देख कर तड़प रहा था। बच्चा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, मगर माँ माँ ही होती है, और माँ के लिए अपना बच्चा हमेशा छोटा ही रहता। आज जैसे रुमान साहब मेरा देख कर अम्मी जान को यही लग रहा था कि वो आज भी छोटे हैं, वो खुद को संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते। इसलिए तो उनके इर्द गिर्द खड़े हुए करीबी रिश्तों को उनके और भी करीब होने का कह रही थी। चची जान प्लीज़ मेरी गलतियों को, मेरी नादानियों को समझ कर माफ़ कर दें। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे, आप हमारे सर पर सलामत रहें। महक बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने घर में खुश रखे। मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब तुम इस घर से रुखसत होकर गई थी। बेटियों से कैसी नाराज़गी। बस बेटा, अपनी आने वाली ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ दोबारा मत करना। अल्लाह ने तुम्हें अहमद जैसा प्यारा शौहर दिया है जो बहुत ही नेक, इसकी कदर करना। मैंने तुम्हें माफ़ किया, इसके सर पर प्यार देते हुए बोली। महक रो रही थी। वो सोच रही थी कि उसने ऐसी गलतियाँ की जो नाकाबिल तलाफ़ी थी, और उन्होंने कितनी आसानी से उसे माफ़ कर दिया। वो कितनी नेकदिल औरत थी। रुमान बेटा, इनको इनका घर वापस कर देना। अपने जेठ और जेठानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अम्मी जान, आप ठीक हो जाए, आपका हुक्म। रुमान साहब सर की आंखों पर जैसे कहेंगे, जो कहेंगे मैं कर दूँगा। भाभी जान, आप ठीक हो जाएंगे। अब क्यों ये सब बातें बोल रही हैं? हम इसके काबिल नहीं हैं। आपको भी हमारी फिक्र है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। रुमान की ताया शर्म से ज़िंदगी से नज़रें झुकाए हुए एक नेक औरत के बारे में सोच रहे थे, जिसको भाई के मरने के बाद उन्होंने उसके घर से बेघर कर दिया। आज वो जाते जाते भी उनको छत का वादा देकर जा रही हैं। अंदर खड़े हुए हर शख्स की आंखें नम थीं। रुमान की अम्मी को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। साजिद ने फौरन सबको ऑपरेशन से बाहर जाने को कहा। अम्मी जान की आंसू से नम आंखें अपने बच्चों को देख रही थी। आखिरी बार हाथ उठाकर अपने लबों पर रखते हुए अपने बच्चों को मोहब्बत का बोछा दिया। उनको नहीं पता था कि ज़िंदगी इनको जीने के कुछ और पल देगी या यहाँ पर इख्तिताम हो जाएगी। कोई भी नहीं जानता था कि आने वाला वक्त क्या लेकर आएगा। खुशी या गम के हालात तकाज़ा तो यही नज़र आ रहा था कि आने वाले वक्त बहुत सारे गमों के अंधेरे में रुमान साहब की ज़िंदगी में लेकर आएंगे। रुमान साहब की ज़िंदगी से वो हस्ती शायद कहीं दूर चली जाए। इस खूबसूरत प्यारे और शफ़क़त भरे चेहरे का दीदार करके वो रोज़ घर बैठे ही हज का सवाब हासिल कर लेता। अपनी माँ के चेहरे को देखकर रुमान सुबह होती उसे दुनिया की हर खुशी मिल जाती थी। घर में माँ के होने से जो रौनक थी, वो रौनक कहीं छूट न जाए। रुमान साहब कोई तड़प मारे जा रही थी। वो बच्चों की तरह कुर्सी पर बैठकर चेहरे पर हाथ रखे हुए ज़ारा वक़्तार रो रहा था। घर जाकर मुँह खुला तो मुझसे बुरा कोई न होगा। पूरे रास्ते झगड़ा करने के बाद भी अब गाड़ी से गुस्से से उतरी तो जाते जाते भी ज़रूरी काम खुर्रम धमकी देना नहीं भूला था। बिया ने पीछे की जानिब से देखते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाई। लड़ाई भी करनी होती है और किसी को बताऊं भी ना, ये डर भी लगा रहता। वो जाते हुए बड़बड़ाई। बिया, किसी दिन कसम तेरी इस बड़बड़ का मैं बहुत अच्छा इलाज करूँगा। खुर्रम बिया की बड़बड़ सुन चुका था। खुर्रम भी इसके पीछे पीछे चलता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। चौधरी साहब सामने ही बरामदे में मोड़े पर बैठे हुए अपने देसी स्टाइल में हुक्के की कश मार रहे थे। साथ में अपना फेवरेट काम अखबार पढ़ने मशगूल थे। खुर्रम की अम्मा मानूर के सर पर तेल लगाते हुए घर की मुलाजिमा के साथ किसी बात पर नाराज़ हो रही थी। मानूर अपनी अम्मा साई के आगे बैठी हुई सर में तेल का मसाज करवाते हुए साथ में मोबाइल पर कोई टीवी शो देखकर खिखी करके हंस रही थी। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बा, अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। खुर्रम की नाराज़गी को हवा में उड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल होते ही बिया शर्मी बन गई। उसे पता था कि अब खुर्रम कुछ नहीं बोलेगा। वालेकुम अस्सलाम। आ गई हमारी धी रानी। चौधरी ने खुशी से बाहें फैलाए हुए अपनी होने वाली बहू का इस्तकबाल किया, जिसको अपनी बेटी से कम नहीं समझती थी।
ताई अम्मा को गला मिलने के बाद वो महानूर के गले लगकर जोरों से मिली। दोनों पता नहीं कितने सालों से बिछड़ी भी लग रही थी। बिया भागते हुए जाकर अपनी ताया के सीने से जा लगी, जो उसको हमेशा एक बाप की तरह ये सब कुछ से मिलते थे। ताया अब्बू के होते हुए बिया को कभी भी अपने अब्बू की कमी महसूस नहीं होती थी। वो बिया के लिए हर बात पर खुर्रम तक से लड़ जाते थे। आ गई मेरी बेटी को अपने ताया अब्बू की याद। तुम इतने दिन के लिए घर से गायब मत हुआ करो, घर में रौनक नहीं होती, अब तुम्हारी ताया और मेरा दिल भी नहीं लगता। ताया अब्बू, मुझे कोई लेने आता तो मैं इसके साथ आती ना। इशारा खुर्रम की जानिब था। एक नज़र उठाकर उसने सोफे पर मसरूफ बैठे मोबाइल पर मसरूफ खुर्रम की जानिब देखा। खुर्रम ने दांतों को पीसते हुए बिया की जानिब देखा। उसे पता था कि इसकी ज़रा सी बात अब्बा साहब को हवा दे जाती थी और फिर वो बिना मौका माहौल देखे बिना शुरू हो जाते थे। बिया की बच्ची तुझे समझा कर लाया था, कुछ मत कहना, इस बार तुम्हें मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा। वो दांतों को पीसते हुए दिल में सोच रहा था, बेटा तू अपने भाइयों के साथ आ जाती, इस खोते के इंतजार में ना बैठी रहा कर। इसको उम्मीद के मुताबिक अब्बा साहब ने अपने फेवरेट नाम से खुर्रम को मुखातिब करते हुए कहा, अम्मी जान को कुछ नहीं होगा। मेरा भी इसके कंधे पर हाथ रखे हुए इसके पास खड़ी रही, जो कब से अपने चारों को हथेलियों पर छुपाए कुर्सी पर बैठा बच्चों की तरह रोया जा रहा था। ऑपरेशन काफ़ी क्रिटिकल था। पिछले 2 घंटों से ऑपरेशन जारी था। ये वक्त बहुत तवील लग रहा था, सेकंड घंटों में लग रहा था। किसी के पास एक दूसरे को बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। सब बेरहम वक्त के रहम व करम पर खड़े थे। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये पूछने की कि क्या हुआ। साजिद रोमांसा के पास आकर खड़ा हो गया। रोमांसा बच्चों की तरह रोते हुए साजिद की जानिब देखकर नफ़ी में सर को हिलाते हुए खड़ा हो गया, जैसे ये कहना चाहता हो कि प्लीज़ साजिद कोई बुरी खबर मत सुनाना। आई एम सॉरी, साजिद ने ये लफ्ज़ बहुत मुश्किल से कहा। नो नो नो, ऐसा मत बोलो, अम्मी जान को कुछ नहीं हो सकता। साजिद को गिरबान पकड़ते हुए रोमांसा एक छोटे बच्चे की मानिंद रो रहा था। इस वक्त उसे ना तो ये पता था कि वो रोमांसा है, इसके शहर में क्या पर्सनैलिटी है, ना उसे ये पता था कि वो हॉस्पिटल में खड़ा है। बस इसके अंदर का बच्चा जो धाड़े मारकर रोते हुए अपनी अम्मी जान के बाद अपनी माँ के जाने की बात नहीं सुन सकता था। साजिद ने खींचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए सब्र करने को कहा, मगर इस वक्त रोमांसा को कोई चीज़ सब्र नहीं दिला सकती थी। इसका दिल फट रहा था, सांसें रुकने लगी। आज सारी दुनिया रोमांसा को बेमानी लग रही थी। इसकी जन्नत इससे दूर जा रही थी। सारी दुनिया की तारीखी छाई हुई उसे अपना वजूद बेमकसद लगने लगा। वो नहीं खुद को संभाल पा रहा था। मेरा हमेशा की तरह बहुत कमज़ोर दिखती, जो वहीं खड़ी हुई लहराते हुए बेहोश होकर फर्श पर गिरने नहीं लगी थी कि पास खड़े मीरब ने सहारा देकर उसे गिरने से बचा लिया। सामने मिर्जा को देखकर और भी टेंशन में आ गई। इस वक्त इन दोनों बहन भाइयों की जो हालत थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। रोमांसा अहमद और साजिद को पीछे धकेलता हुआ भागकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ इस पुरनूर चेहरे को सफ़ेद चादर के नीचे छुपा दिया गया। ब्लड और दूसरी ड्रिप्स उतार दी गई थी। रोमांसा के कदम आहिस्ता आहिस्ता बेड की जानिब पड़ रहे थे। ये चंद कदमों का फासला रोमांसा तय नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन पहले अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी अपनी तकलीफ़ को भूल कर कैसे अपने बच्चों के साथ रहने को कह रही थी, कैसे रोमांसा के इर्द गिर्द रिश्तों को कवरेज बना रही थी, कैसे जाते हुए उन्होंने आखिरी बार अपने लबों पर हाथ रखकर मोहब्बत भरा बोझ अपने बच्चों को दिया था। क्यों माँ इतनी प्यारी होती है? क्यों माँ को मौत से डर नहीं लगता, सिर्फ अपने बच्चों को छोड़ने से डर लगता है? क्यों माँ का नाम नेमल बदल दुनिया में नहीं मिलता? इस वक्त सारी सोचें रोमांसा के दिमाग पर छाई हुई थी। आंसू उसके चेहरे को भिगोते जा रहे थे। रो रो कर आंखें सिर्फ अंगारा हो रही थी। वो इस वक्त खुद को दुनिया का सबसे बेबस इंसान समझ रहा था। इससे अपना पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत सब फिजूल लग रही थी। क्या करना है ऐसी दौलत को जो मेरी माँ की ज़िंदगी नहीं बचा सकी? अपने दिल में सोचता हुआ आखिरी 2 कदम पड़ता हुआ बेड के पास आ गया। रोमांसा के हाथ काँप रहे थे। चादर को पीछे हटाते हुए काँपते हुए हाथों से हल्के से चादर का कोना हटाते हुए देखा तो उसका दिल फटने लगा था। वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी, जो कभी रुमान के आने की राह तकती थी। अब ये चेहरा छुपने वाला था। वो कभी इस प्यारे चेहरे को दोबारा नहीं देख सकेगा। शफ़क़त भरे हाथ कभी उसके सर पर नहीं आएंगे। अपनी अम्मी जान का हाथ उठाकर चूमते हुए अपनी आँखों से लगाकर सिसकियों के साथ रो रहा था, जिसमें खून की गर्दिश न होने की वजह से अम्मी जान का हाथ ठंडा बर्फ हो गया। ये वो हाथ, प्यारा हाथ था जिससे रोमांसा को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। ये वो हाथ था जिस हाथ में रोमांसा के लिए पूरी ज़िंदगी की दुआएं की। अम्मी जान, नहीं रह सकता मैं आपके बिना। क्यों जा रही हैं आप मुझे छोड़कर? मुझे भी अपने साथ ले चले।
امی جان، رومان سا آج بھی کمزور ہے، آج بھی رومان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ کی دعاؤں کے بنا رومان سا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کیوں جا رہی ہیں آپ ہمارے گھر کو ویران کر کے؟ امی جان، اس گھر میں آپ کے ہونے سے رونق ہے۔ اب میں صبح اٹھ کر کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ امی جان، آپ کا کمرہ خالی ہو جائے گا۔ امی جان، آپ مجھے گھر میں کہیں چلتی پھرتی نظر نہیں آئیں گی۔ رومان سا کے جملے میں اتنا درد تھا کہ آپریشن تھیٹر میں کھڑے سب لوگ سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ فاتن تو کیا مرد بھی خود کو رونے سے روک نہیں سکے۔ سامر نے آگے بڑھ کر رومان سا کو کھینچ کر اپنے گلے سے لگایا۔ آج پہلی بار بھائیوں کی طرح اسے اپنے گلے لگا کر وہ خود بھی رو دیا۔ رومان سا کو سامر کے گلے لگ کر آج سگے بھائی والی فیلنگ آئی۔ وہ ایک کمزور بچے کی مانند سسکی لیتے ہوئے سامر کے گلے لگا ہوا تھا۔ سامر، امی جان تمہارے ساتھ بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ یار کہو نا امی سے کہ اٹھ جائیں۔ رومان کو جو کہیں گی وہ مان لے گا، مگر یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بچوں کی طرح اپنی ماں کو اٹھانے کی ضد کر رہا تھا۔ وہ بچہ ہی تو تھا، اپنی ماں کا ہمیشہ رومان سا نے اپنی ماں کی نظروں میں اس معصوم رومیو کو ہی دیکھا۔ رومان سا تو وہ دنیا والوں کے لیے تھا، اپنی ماں کا تو آج بھی وہ معصوم رومیو تھا جو ہر پریشانی کو اپنی ماں سے اس لیے چھپا لیتا تھا تاکہ کہیں ماں کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں، مگر ماں کی نظر بھر بھی سمجھ جاتی تھی اس کا بیٹا پریشان ہے۔ بن بولے سمجھتے ہوئے ہنستی آج ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا رہی تھی۔ مانور یار، آج مت جاؤ نا، آج ہی تو میں آئی ہوں۔ مانور کی تیاری دیکھ کر بیا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یار میرے ٹیسٹ سیریز اسٹارٹ ہو چکی ہے، جانا ضروری ہے۔ مانور بیگ میں اپنے کپڑے ڈالتے ہوئے واپس لاہور جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا یار بس کرو، اب پڑھائی کو کتنا دل کرتا ہے میرا تمہارے ساتھ رہنے کو، باتیں کرنے کو، میں گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ بیا ناراض منہ سے کہہ رہی تھی۔ ویسے یار ناراض ہونے کا جواز تو نہیں بنتا، لالا تو گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ اب ذرا اپنی دوستی لالا کے ساتھ بڑھاؤ لڑکی۔ مانور نے کندھا مارتے ہوئے اپنے لالا کا نام لے کر بیا کو مذاق کیا۔ تیرے لالا کو سوائے لڑائی کرنے کا اور کچھ آتا ہے؟ جب بھی منہ کھولتے زہر ہی اگلتا ہے۔ دوستی کھا کرو اس سے۔ تم تو لالا پر یہ راز کھول دی کہ تم لالا کو بہت پیار کرتی ہو، اس کے بعد تو لالا منہ سے زہر اگلنا چھوڑ دے گا۔ بیا خرم سے بہت پیار کرتی تھی، اس بات کا مانور کو بہت اچھی طرح سے پتہ تھا، اس لیے وہ اکثر اس کی ٹانگ کھینچتی رہتی۔ تم اپنا منہ بند رکھا کرو مانور، میں کوئی تمہارے لالا سے پیار ویار نہیں کرتی۔ بیا ہمیشہ اسی طرح انکار کر دیتی کہ وہ خرم سے پیار نہیں کرتی، جبکہ اس کی آنکھیں صاف بتاتی تھی کہ وہ خرم کو کتنا چاہتی ہے۔ ہائے میں صدقے جاؤں پہلے اپنی یہ لال گلابی ہوتی گال تو دیکھ، جس پر میرے لالے کے پیار کا رنگ نکھر کر نظر آتا ہے۔ کم سے کم جھوٹ تو وہ بولا کر یا جس کو دل تسلیم بھی کر لے۔ تو میرے لالا سے بہت پیار کرتی، یہ بات تو بھی جانتی اور میں بھی جانتی ہوں۔ نہیں جانتا تو صرف میرے لالا نہیں جانتا۔ بھی اپنے دل کی بات جا کر لالا کو بول، میرا لالا دل کا برا نہیں، بس غصے کا تیز ہے۔ جب تمہاری محبت اس کو ملے گی تو میرا لالا شہد کی طرح میٹھا ہو جائے گا۔ ہر بہن کی طرح مانور بھی اپنے بھائی کی طرفداری کر رہی تھی۔ چل تو جانے کی تیاری کر، دادی اماں بننے کی ضرورت نہیں، کوئی سن لے تو اس بات کے ڈر سے۔ بیا بات کو ختم کرتے ہوئے اس کا دھیان تیاری پر رکھ کر کے ساتھ کپڑے بیگ میں ڈلوانے لگی۔ بیا میری باتوں پر غور کرنا، بھائی کو احساس دلواؤ کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ اچھا دادی اماں، دلوا دوں گی احساس، اب تم جانے کی تیاری کرو۔ ایک تو تایا ابا اور تائی امی کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہے، گھر میں کتنی ویرانی ہوتی ہے، ان کے جانے تجھے احساس بھی ہے؟ بھی اماں اور ابا کو میں ساتھ نہیں لے کے جا رہی، وہ تو اماں سائیں کے جوڑوں میں جو درد رہتا ہے اس کے لیے ابا سائیں اماں سائیں کو ڈاکٹر کو دکھانے لے کر جا رہے ہیں۔ جو جوڑوں کے درد سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے روتی رہتی ہے، ابا سائیں کہتے ہیں کہ شہر میں اچھا ڈاکٹر ہے، وہاں جا کر اماں کے کچھ ٹیسٹ کروا کے اچھی طرح علاج ہو جائے گا۔ اب ایسے بھی ابا سائیں کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ وہ رات تک واپس آ جائیں گے۔ مانور پتر اب آ بھی جا، کتنی دیر لگانی ہے؟ چودھری صاحب کی آواز پر مانور اپنی بات کو بیچ میں ہی چھوڑ دے اپنا بیگ اٹھا کر بیا سے مل کر جانے لگی۔ بیا دی دھیان سے رہنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رات تک واپس لوٹ آئیں۔ گھر میں اتنے سارے ملازم میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھنا۔ بیا کی تائی اسے گلے لگتے ہوئے تاکید کر کے مانور کو لے کر شہر روانہ ہو گئی۔ رومان سا کی ماں کی تدفین ہو چکی تھی۔ رومان سا کی طرف اس وقت دیکھنے والے تھے جب اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا تھا۔ اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں نے تدفین میں آئے ہر شخص کی آنکھ کو نم کر دیا۔ رومان سا شہر کی مشہور ہستی تھی، اس لیے گھر میں فاتحہ کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہو رہا تھا۔ سامر، احمد، صاحب سب اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ عاصم کو بھی رہائی مل گئی تھی، اس کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے 4 مہینوں کے اندر ہی اس کی سزا ختم ہو گئی۔ وہ بھی تدفین میں آئے لوگوں سے مل رہا تھا۔
रोमांसा बहुत गुमसुम सा हो गया था। वो बहुत कम बातें कर रहा था। इसके नज़रे में एक खालीपन जिसको सब लोग महसूस कर रहे थे। मीरा की हालत भी रोमांसा से अलग नहीं थी। मीरा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा। मीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों बहन भाई खाने से अपने नाते तोड़े हुए थे। भाई फातिया कहकर लोग तकरीबन अब जा चुके थे। मगरिब के वक्त रोमांसा और सामिर एक साथ घर के अंदर दाखिल हुए। सामने बैठी मीरा तड़प कर उठी। अब भागते हुए रोमांसा के सीने से लग गई। भाई अब अम्मी जान के बगैर कैसे रहेंगे? वो सिसक कर रोती भी बोली, पता नहीं बेटा, अभी तो इस सवाल का जवाब मुझे खुद नहीं मिल रहा। बस मेरा बच्चा सबर से काम लो। ये अल्लाह की रज़ा जिसके आगे हर बंदा बशर बेबस है। हमें अपने रब की रज़ा के आगे सर झुकाना है। अपनी बहन को गले लगाए बामुश्किल लफ्ज़ों का सहारा लेकर सब्र दिला रहा था, जो कि अभी तक उसे खुद नहीं आया। वो मीरा को कैसे दिलाता? घर में सब कुछ होने के बावजूद घर में एक अजीब सी वीरानी का माहौल था। मीरा जो इस वक्त बहुत दुखी थी, मगर खुद को हौसला देते हुए वो खाने का इंतज़ाम करने लगी। हाय, दिल पर हाथ रख ले, कहीं अटैक न आ जाए। मैथ के टीचर को देखकर शिवम जिस अंदाज से आह भरी थी, इस पर माही ने कहा, यह सच में कितना हैंडसम है। अटैक तो आ ही जाना है। अगर मैं दिल पर हाथ न रखती तो सिफा दिल पर हाथ रखकर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्लास के अंदर दाखिल होते ही मैथ के टीचर ने सब स्टूडेंट को सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम सर, हम सब ठीक है, आप कैसे हैं? सबने सलाम का जवाब दिया। ये सिफा थी, इसने सर का हाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने आज पहले दिन मेरी क्लास ज्वाइन की? सिफा की जानिब देखते हुए, जी सर, मैं लीव पर थी। मेरी आपसे पहली मुलाकात है। माई सेल्फ सिफा रहमान। ओके गुड, सिट डाउन। जवाब देने के बाद सर डाइस पर खड़े होकर स्टूडेंट को लेक्चर देने लगे। माही, आज सच में सर कम और किसी फिल्म में को हीरो ज़्यादा लग रहा हूँ। प्लीज़ स्टूडेंट लेक्चर के वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट किया करें। प्रोफेसर ने खुसर खुसर की आवाज़ सुनकर माही और सिफा से कहा। जी सर। माही और सिफा का पढ़ाई में कम ध्यान था। प्रोफेसर को देखने में ज़्यादा, जो लेक्चर देते हुए बेहद डैशिंग लग रहा था। ब्लैक कलर का कुर्ता सलवार से वेस्ट कोट के साथ पहने हुए इसका सफ़ेद रंग ब्लैक कलर में दमक रहा था। डार्क ब्राउन बाल जिनको जेल से सेट किया हुआ था, हल्की हल्की बेड और नज़र के चश्मे को लगाए वो हैंडसम लग रहा था। इस कॉलेज में इतना यंग टीचर पहली बार आया। एक तो ऊपर से खूबसूरत, ये दोनों ही बातें लड़कियों को हजम नहीं हो रही थी। मीठा मेरी जान, इस तरह रो रो कर तुम अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी। देखो, अल्लाह ताला के आगे हम सब बेबस हैं। आने और ले जाने का वक्त इसने मुकर्रर कर रखा है। इसमें हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होने के। सामिर मीरा को अपने सीने से लगाए हुए सो गया था। सारा दिन के थकन और सफ़र ने उसको बहुत थका दिया था। रात के न जाने कौन से पहर सामिर की आँख खोली। मेरा किसी सिसकी और सीने पर गिरते हुए आंसुओं से खुली। मीर, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही। मैं तो आखिरी बार अम्मी जान को बिल्कुल ठीक छोड़ कर गई थी। मीरा की मुलाकात अपनी माँ से 4 महीने बाद हुई, वो भी इन हालात में जब वो हमेशा के लिए मीरा को छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। अम्मी जान कहाँ अपने इतने प्यारे बच्चों को छोड़कर जाना चाहती थी। खुदा की यही रजा थी। सब्र करो। अगर मेरी जान तुम सब्र नहीं करोगे तो रोमांस के बारे में सोचो। वो तो हर वक्त अम्मी जान के साथ रहता था। इस घर की हर चीज़ उसे अम्मी जान की याद दिलाएगी। हमें उसे संभालना है। वो इस वक्त बहुत टूटा हुआ है। उसे हमारी बहुत ज़रूरत है। मेरा प्लीज़ तुम खुद को थोड़ा संभालो। अल्लाह ताला की यही रज़ा थी। हम सबको इस रज़ा के आगे बेबस हैं। रब की रज़ा के आगे मुसलमान होने के नाते सर झुकाना फ़र्ज़ है। उसको अपने बाहों को घेरे में लिए अपने सीने में छिपाया अपनी छोटी सी जान के दुख को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि मेरा का दुख बहुत बड़ा है, मगर वो सिवाय तसल्ली देने के लिए इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। इसके बस में कुछ नहीं था। मगर मेरा का दुख वो दिल से महसूस करते हुए उसे अपने सीने में छिपाए हुए सुला रहा था। इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए अपनी मोहब्बत भरे एहसास से नींद की वादियों में ले गया। मीरा सोने लगी थी जब सामिर लेटा हुआ रोमान के बारे में सोच रहा था, क्योंकि इसने रोमान साहब को आज से पहले इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा। साहब कहाँ? मीरा कब से रूम में इधर उधर चक्कर लगाते हुए साहब का इंतजार कर रही थी। सारा सबके जिद के बावजूद भी खाना नहीं खाया था। मीरा को जल्दी से सामिर ने खाना खिला लिया था। मीरा को अब सा की बहुत फिक्र हो रही थी। वो इस वक्त कहाँ है? मीरा ने खुद भी खाना नहीं खाया था। वो कैसे अपने साहब को अपनी तकलीफ में छोड़कर खाना खा ली थी। पिछले 2 घंटे से रोमांसा का इंतजार कर रही थी। सब सो चुके थे, मगर मीरा रोमांसा की फिक्र में रूम में चक्कर काट रही थी। रोमांसा कहाँ जा सकता है? एकदम तो उसके दिमाग में क्लिक किया तो वो दरवाज़ा खोलते हुए तेज कदमों सीढ़ियाँ उतरकर अम्मी जान के रूम की जानिब आई।
अम्मी जान का रूम खोलते ही अंदर से आती हुई सिस्को की आवाज़ें सुनकर मीरब समझ गई कि इसकी उम्मीद के मुताबिक रोमांस अम्मी जान के कमरे में था। अपनी अम्मी जान के सोने वाली जगह पर बच्चों की तरह सर रखे हुए औंधे मुँह लेटा रो रहा था। इसका पूरा वजूद उसकी हिचकियों से हिसकोले ले रहा था। वो इस वक्त बिल्कुल एक मजबूत मर्द नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा था जो अपनी माँ के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मीरब अपने साह को इस तरह टूटे हुए देखकर तड़प से अपने साह का नाम लेते हुए उसके पास बैठ गई। मीरब प्लीज़ बस वक्त तुम चली जाओ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मुझे अकेला छोड़ दे। बिना सर उठाए मीरब की आवाज़ पर रोमांसा ने मीरब को जाने को कहा। नहीं जा सकती साहब, मैं आपको इस तरह अकेले छोड़कर, आप शायद भूल गए अम्मी जान ने जाते हुए मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी थी कि मैं आपको कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ूं। मीरब भी अपने साह की हालत देखकर रो रही थी। मीरब की इस बात पर रोमांसा ने सर उठाकर मीरब की जानिब देखा। साह की आंखें दो कर लाल हो रही थी, आंखों पर सूजन आना शुरू हो चुकी थी। मीरब ने आज से पहले साह को इस तरह रोते और तड़पते कभी नहीं देखा। अम्मी जान क्यों चली गई मुझे छोड़कर, कहते हुए रोमांसा बच्चों की तरह मीरब के गोद पर सर रखे हुए उसकी कमर में हाथ बांधे रोने लगा। आप प्लीज़ सब्र करें, अल्लाह ताला अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। वो अपने बेटे अपने साह की पीठ को सहलाते हुए बोल रही थी। बिया को चाय की तलब हो रही थी। रात के तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा था। बिया मूवी देखने में मशगूल थी, उसे टाइम का पता ही नहीं चला। ताईजान घर पर होते थे, हमेशा इसको टाइम पर सोने की कह देती। आज मौका था तो बिया ने सोचा चलो क्यों ना आज अपनी मर्जी की मूवी ही देख ली जाए। मूवी का एंड चल रहा था तो उसे चाय की तलब होने लगी। उसने सोचा क्यों ना मूवी के एंड पर चाय पीते हुए एंड देखा जाए। घर के तमाम मुलाजमाएँ सो चुकी थी तो बिया को अच्छा नहीं लगा वो किसी को जाकर आधी रात को डिस्टर्ब करे। घर में इस वक्त कोई मर्द नहीं था तो इसलिए बिया को दुपट्टा लेना ज़रूरी नहीं लगा। तो बिना दुपट्टा के बालों को हल्का सा जूड़ा बांधे अपने रूम से निकल कर वह बच्ची खाने में आ गई। जो मूवी देख रही थी इसका सॉन्ग गुनगुनाते हुए साथ में अपने लिए चाय बना रही थी। उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो डर कर चीखे मारते, मुकाबिल ने अपने हाथ उसके मुंह पर रखकर उसकी चीख को बुलंद होने से पहले ही बंद कर दिया। डर गई, ताया के होते तो घर में बदमाश बनकर घूमती है। मुकाबिल की भारी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसे आवाज़ पहचानने में देर नहीं लगी कि वो उसका साया खुर्रम था। साया, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। अपने मुंह से हाथ हटाते हुए बिया अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, वाह तुझे डर भी लगता है। उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब करते हुए गहरी नज़रों से देख रहा था। खुर्रम के मुंह से आती हुई बदबू से बिया ने नाक पर हाथ रख दिया। साया, आपने शराब पी रखी? हाँ क्यों? इसका पीने के लिए भी मुझे तुम्हारी और तुम्हारी भाइयों की ज़रूरत है। खुर्रम अभी भी अपने दोस्तों को छोड़कर डेरे से वापस आया। आज एक दोस्त की सालगिरह थी जिस पर उन्होंने खूब बारबेक्यू के साथ पैग लगाए। आज इसका अब्बा साहब घर पर नहीं थे तो इसलिए खुर्रम दिल खोल कर शराब पी और लेट घर आया। घर में आते ही उसे किचन से आती हुई खटपट की आवाज़ों ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया। जिसने झाँक कर देखा, सामने खड़ी हुई बिया को देखकर उसके दिल में पहली बस गुर्बत की तमन्ना की। तो बचपन से इसकी मांग थी मगर खुर्रम हमेशा इससे दूर ही रहता। एक तो वो इन दोनों के आपस में बनती कम थे और दूसरा वो उम्र में बहुत छोटी थी इसलिए वो दूरी बनाकर रहता। आज एक नैसी की कुमारी, दूसरा वो इसकी मांग थी। घर में कोई न था। ये सारी बात उसे बिया के करीब ले आई। बिया इस तरह से खुर्रम ने कभी देखा नहीं था। हमेशा वो सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए ही नजर आती मगर रात के इस पैर हल्का सा बालों का जूड़ा बनाया फ्रॉक के साथ केपड़ी पहने दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। खुर्रम इस वक्त 28 साल का था जबकि बिया 17 साल की पूरी होकर इसी महीने 18 में कदम रख चुकी थी। इसका अपनी जानिब हुआ तो इसके गले में पहनी हुई चेन पर खुर्रम की नजर गई जो इसकी दूध जैसी गोरी नाजुक सी गर्दन पर किसी तार की मानी चमक रहा था। खुर्रम ने आज से पहले बिया के गले में पहनी हुई इस चेन को कभी नहीं देखा क्योंकि दुपट्टा हिजाब के स्टाइल में लेती थी। खुर्रम का हाथ बेख्तर बिया की गर्दन पर गया। गहरी नजरों देखते हुए उंगली से चांद पर लाइन खींचते हुए इसकी गर्म तासीर बिया के चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी नज़रों से की दिक्कत शर्माकर वो नज़रें नीचे झुका गई। वो बेख्तियार बिया की गर्दन पर झुकते चला गया। लबों की हल्के लिमस से बिया के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। इसके लब गर्दन से टकराया तो बिया का पूरा वजूद बिजली की लहर लिपटी हुई महसूस हुई। वो इतने सालों से इसकी मांग थी मगर आज इसने पहली बार बिया को छुआ। बिया के लिए यह एहसास बहुत नया था। बिया अपने बाहों के घेरे में लिए इसकी चांद वाली जगह पर अपने लबों की नरम गरम लिमस छोड़ रहा था। सारे ये क्या कर रहे हैं? बिया घबराकर इसके सीने पर हाथ रखे हुए पीछे हुई। इसके कमर पर अपनी गिर बनाए हुए इसके अमल को नाकाम बना चुका था।
اتنی بچی کہ تو نہیں کہ تجھے پتہ نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سائے پیچھے ہٹے، یہ غلط ہے۔ اس کو واپس اپنے اوپر جھکتے دیکھ کر بھی جھٹکے سے اس کو دھکا دیتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ تو میری منگی، اس میں غلط کیا کر رہا ہوں؟ اور اگر تجھے غلط لگتا ہے تو پھر غلط ہی صحیح، آج غلط ہی ہو لینے دو۔ اس کی کلائی کو پکڑے ہوئے واپس جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سائے چھوڑے، مجھ میں چلا کر تائی سائیں کو بلا لوں گی۔ ہاں ہاں، خود کو بڑی چلاک چیز سمجھتی ہے۔ تجھ سے پہلے مجھے اماں سائیں کا فون آیا تھا کہ وہ آج رات نہیں آ سکیں گی۔ اپنی گھنی مونچھوں کا تاؤ دیتا وہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ بیا کی یہ چالاکی ناکام ہو گئی تھی، اس لیے سمجھا کہ خرم گھر پر نہیں تھا تو اسے نہیں پتہ تھا کہ تائی اور تائی گھر پر نہیں ہیں۔ اب اور کوئی ڈراوا دینا ہے؟ اس کی کمر کے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے بچوں کی طرح زمین سے اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ گرنے کے ڈر سے بیا نے اپنے دونوں بالوں سے کمر کے گرد لپیٹ لیے۔ سائے چھوڑے مجھے ورنہ میں چلاؤں گی۔ اپنے دونوں ہاتھ سے کندھے پر رکھ کر ادھر پتل دھڑکن میں دھمکی دی۔ دل کھول کر اپنا شوق پورا کر لو۔ تیرا سائے ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ اسے اسی پوزیشن میں اٹھائے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا، دروازے کو لات مارتے ہوئے بند کر دیا۔ خرم کے ارادے دیکھ کر بیا کی ڈر سے جان نکل رہی تھی۔ پہلے اسے لگا کہ سائے صرف اسے ڈرا رہا ہے، مگر دروازہ بند ہونے کے بعد وہ سمجھ گئی کہ وہ سوریا سے اپنے موڈ کو لے کر اسے اپنے کنگ سائز بیڈ پر بیٹھاتے ہوئے، جس پر خوبصورت مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ خرم کے کمرے کو اس کی ماں نے بہت خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ اپنے گلے سے شال کو نکال کر صوفہ پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بہکی ہوئی اسمائل تھی، جس کو دیکھ کر بیا کی جان نکل رہی تھی۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھی اور بھاگ کر روم سے باہر جانے لگی۔ ابھی روم کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ 2 ہی قدم فاصلہ طے کرتے ہوئے اسے ناکام بنا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف پن کیے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر اپنی فتح کی خوشی ابھی سے جھلک رہی تھی۔ خرم اس میں عمر میں بھی بڑا تھا اور جسامت میں بھی۔ وہ گاؤں کے زمینداروں کا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہی دودھ دہی کھا کر پلا بڑا، خالص غذاؤں سے اچھی خاصی صحت تھی۔ اس کے سامنے بیا کی بالکل چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ سائے پلیز مجھے جانے دو، بیا بچوں کی طرح کانپتے ہونٹوں سے بولی۔ آج تک حق رکھتے ہوئے جانے ہی تو دیا ہے، آج تو تجھے نہیں جانے دوں گا۔ کچھ اس پر شراب کے نشے کی خماری تھی تو کچھ بیا کے کنوارے حسن کا نشہ جو خرم کو پوری طرح بہکا رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ پن کر کے اس کے جذباتوں کی پرواہ کیے بنا اس کے انکار کو مزاحمت سے نظر انداز کر کے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ اس کی نازک سی پنکھڑیاں جن کو آج تک کبھی کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، اس پر اپنی گہری مونچھوں کے تلے اور چھپے اناوی لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے قید کر گیا۔ خرم کے لبوں کی پہلے لمحہ سے اس کے پورے وجود میں بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس طرح سے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا کہ بیا کی چھوٹی سی جان مشکل میں پڑ گئی۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ خرم بے قابو ہونے لگا۔ اس کی پنکھڑیوں میں ایسا نشہ تھا کہ جسے پینے کے لیے خرم وہ سانسیں تک لینے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس کی اکڑی ہوئی سانسوں کی پرواہ کیے بنا نمی کو ہر قطرے کو بے رحمی سے چوستے جا رہا تھا، جیسے اس نے قسم کھا لی ہو کہ پنکھڑیوں سے نمی کے ہر قطرے کو چرا لے گا۔ سائے مجھے جانے دو، وہ رونے لگی۔ کیسے جانے دوں؟ تیرا یہ حسن مجھے پاگل کر رہا ہے، جس کو آج تک تو نے میری مانگ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے چھپا کر رکھا۔ تیرے لپٹے ہوئے وجود کو تو تیرے سائے کبھی دیکھ ہی نہیں سکا۔ اس کے فراق کے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے 2 انگلیوں کو پھنسا کر نیچے کی جانب کھینچا، جس سے قمیض کے پر لگے ہوئے سارے بٹن ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ بٹنوں والی ساری سلٹ کھل چکی تھی۔ جھٹکے کی وجہ سے سلٹ کے ساتھ تھوڑا سا گلا پھٹ گیا، جس سے اس کا خوبصورت دلکش سراپا اس کے سائے کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنے منہ سے جذباتوں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دودھ سے زیادہ گورا بدن، اتنا گورا کہ اس کے جسم پر چھوٹی چھوٹی نسیں بھی صاف نظر آ رہی تھیں۔ کمرہ لائٹوں کی جگمگ کر رہا تھا۔ ایسے میں اس کا برہنہ وجود، اس پر گھر میں اکیلے ہونا، یہ ساری باتیں خرم اس کے جسم کی رعنائیاں لوٹنے کی دعوت دے رہی تھیں۔ آج امی جان کو گزرے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے، مگر گھر میں اب بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سا گمسم ہو گیا۔ سا کی آواز گھر میں بہت کم سنائی دیتی۔ وہ رات کو گھر آ کر اکثر لیٹ ہی آتا۔ وہ صبح جلدی ہی آفس چلا جاتا، جیسے اس نے جان بوجھ کر خود کو بزی کر لیا تھا۔ کھانے کو باہر بیزاری سے کھاتا۔ ہند کو ڈائننگ ٹیبل پر جاتے ہوئے اسے اپنی امی جان کی کرسیاں خالی نظر آتی تھیں۔ اس کا دل پہلے لقمے سے ہی کھانے سے اچاٹ ہو جاتا۔ اچھی طرح ڈائٹ نہ لینے کی وجہ رومانسا کی صحت کافی گرنے لگی تھی۔ میرا بھی یہیں پر رک گئی تھی۔ وہ اپنی امی جان کے گھر پر رہنا چاہتی تھی اور سامنے نے بھی اسے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم لگا سکیں۔ وہ خود چوتھے دن ہی واپس لاہور آ گیا، کیونکہ اس سے زیادہ چھٹی اسے نہیں مل سکی۔ آج بھی روز کی طرح رومانسا بنا ناشتہ کے ٹیبل سے اٹھ کر آفس جا چکا تھا۔ میرے اور میرا کے لیے اب یہ روز کی روٹین ہو گئی۔
मीरा, मैं कैसे तुम्हारे भाई को संभालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। रोमांसा के जाते ही मीरा ने रोते हुए मीरा से कहा, क्योंकि इस वक्त वही तो थी जिसको मीरा अपने दिल की बात कह सकती थी। मीरा, रोमांसा का कम यही ज़्यादा था, मगर मीरा अपने भाई के लिए खुद को भी संभाल लेगी। तो ज़िंदगी की हर मोड़ पर रोमांसा ने अपने बहन के इर्द गिर्द हिफाजत की चारदीवारी बना रखी थी। ये ज़िंदगी का पहला मौका ऐसा आया था जहाँ रोमांसा मीरा को क्या संभालता, वो तो खुद अपने आप नहीं संभाल सका। वो तो खुद अंदर से टूट चुका था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अम्मी जान की कमी उस और भी खिलने लगी। किचन में जाता तो अम्मी जान से उसे जकिया की खाने की बातें करते हुए नज़र नहीं आती। रूम में जाता तो अम्मी जान बैठी हुई नज़र नहीं आती। अम्मी जान के जाए नमाज के तख्त को देखता जो खाली और वीरान पड़ा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर आता तो वहाँ पर अम्मी जान की कुर्सी खाली थी। गार्डन में जाता तो अम्मी जान की वो शाम की चाय पर रोज़ बाहर बैठना, वो वक्त अब गार्डन में वीरानी का वक्त नज़र आने लगा था। रोमांसा नहीं भूल पा रहा था अपनी अम्मी जान को। दर्द नासुर होंगे इसके अंदर जहर बनाने लगा। इसलिए मेरा अब अपने भाई के खातिर खुद को नॉर्मल करने लगी, क्योंकि ये पहला मौका था जहाँ रोमांसा को संभालने के लिए मेरा की ज़रूरत थी। मेरे पापा और भाई कुछ दिनों के लिए कंट्री से बाहर चले जाएं। शायद भाई आप हवा चेंज होने को बेहतर करने लगे, भाई को इस माहौल से दूर ले जाएं। मेरा तुम्हें लगता है साथ नहीं जाएंगे? वो नहीं जाएंगे, मैं जानती हूँ। इस वक्त तो इनको तो इस वक्त बात तक करना पसंद नहीं, तो ऐसे में मैं इनको बाहर जाने के लिए कैसे मनाऊँ? तो मेरा भाई यहाँ पर रहेंगे तो वो ठीक नहीं हो सकेंगे। ये माहौल उनको अम्मी जान की याद दिलाता है, और भाई अम्मी जान से किस कदर अटैच थे ये हम दोनों ही जानते हैं। दोनों रोमांसा के जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई आपस में रोमांसा की बात बेहतरी के लिए डिस्कस कर रही थी। अगर तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकले भैया, इससे ज़्यादा तो सख्ती करूँगा। बटनों की टूटी हुई स्लट वाली जगह पर अपने अनाबी लब रखते हुए जोर से दांत गाड़े तो भैया ने दस्त से चीख उठी थी, साया आप बहुत गंदे हैं, जाने दे मुझे। रोते हुए तुम खुद को छुड़ा रही थी। तो दरवाजे के साथ पिन के ऊपर की जानिब उठाकर इसके दिल वाला मकान अपने चेहरे के करीब ले आया, जो घबराहट से ऊपर नीचे हो रहा था। अपने लबों पर इसके दिल की धड़कनों को महसूस वो संसार हो रहा था, जबकि बिया इस अक्साई के अंदाज से बहुत डरी और सहमी हुई थी। बिया को इस वक्त ज़रा सा भी मौका मिलकर वो यहाँ से भाग निकलती, मगर वो उसे मौका दे कहाँ रहा था। वो दरवाजे के साथ पिन किए ऊपर को उठाकर अपने लबों को जिस आदत से दो चार किए उसे सपने पर मजबूर कर रहा था। जालिम बंदर उसके लबों से दर्द की यहाँ तक भी तो निकलने नहीं दे रहा था। उसे इस तरह से उठाकर बेड पर लाकर पटकने वाले अंदाज में लेटा दिया। साय नहीं, बिया अपना बरहाना वजूद लिए बेड पर पीछे की जानिब से रखने लगी, जबकि वो अपने अनाबी लबों से मुस्कुराता हुआ कुर्ते के बटन खोलकर अपना चौड़ा कसरती सीना लिए उसे टांगों से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए उसके ऊपर गिर गया। इसके वजूद से इस आधी अधूरी फ्रॉक को अलग करते हुए इसके पूरे फोटो जिस्म की रनाइयों को जगमगाते हुए रोशन कमरे में देखकर मुस्कुराया, जैसे अपने फतह का झंडा गाड़ने लगा। इसकी वजामतों को नज़रअंदाज करते उसके पंखुड़ियों पर अपने लब रखते हुए उनको अपने कैद में ले गया। नमी के और कतरे को आखिरी हद में छोड़कर अपने लबों को संसारी बघसते हुए अपने लब ब्यूटी बोल पर रखकर नरम गर्म लिमस छोड़ने के साथ अपने दांतों को चुभन से उसे हल्कान कर रहा था। वो सिसक रही थी, मगर वो बेरहम बना अपने दिल की प्यास बुझा रहा था। इसके पूरे जिस्म में अपने लबों के महरे सब करते हुए बरपा रहा था। बिया जो एज में इससे 10 साल छोटी थी, इस वक्त उसे इसकी ही कम से उम्र उसे बहकाए जा रहे थे। इसकी सिस्कियों पर वो इस पर और भी काबिज करते जा रहा था। इसकी सख्त शिद्दतों से वो रो रही थी, मगर वो नहीं रुका। इसके खूबसूरत जिस्म के रनाइयों से फिर को सरसार कर रहा था। वह बेबस इसके लंबे चौड़े वजूद के नीचे पड़ी हुई थी। तेज सांसें और बिया की बढ़ती हुई सिसकी इस बात की सबूत थी कि वो अपनी फतेहयाबी पर मुस्कुरा रहा है। आखिरी सिसकी पर इसने अपने लब इसकी पंखुड़ियों पर रखकर बेहद बेरहम बनकर इस मासूम की सिसकी का दम तोड़ दिया।